ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں تجارت کے 6 اہم اصولوں کے متعلق دیکھنے والے ہیں. ایک انٹروڈکشن، اور پہلا اصول جو رضامندی ہے، وہ پہلے قاعدے کو ہم انشاءاللہ تفصیلاً بالتفصیل ڈیٹیلز کے ساتھ انشاءاللہ دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جب اسلام نے تجارت کے اصول بتائے تو ایک گراس روٹ لیول کا بالکل بنیادی ایک رول دیکھ لیتے ہیں. ایک رول اس پورے ڈسکشن کے اندر اگر آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. بہت سارے سوالوں کا جواب اس آیت میں موجود ہوتا ہے. یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، جو ایک قاعدہ یعنی کہ ایک رول کے لیول، فارمولا لیول کی ایک بات کہتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یہاں پر ہمیں پتا چلا جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ کہ میں نے تجارت کو حلال کیا ہے، اس سے پتا یہ چلا کہ تجارت کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ سب کچھ حلال ہے. جو نماز کے اندر قاعدہ ہے کہ کچھ بھی کیسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تجارت میں رول یہ ہے جیسے دنیاوی چیزوں میں قاعدہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں قاعدہ کیا ہے، سب کچھ حلال ہے. قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. جو کچھ زمین پر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو بنایا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر کسی بھائی نے ڈینم پہنا ہوا ہے، کسی نے لینن کا کچھ پہنا ہے، کسی نے پولیسٹر پہنا ہے. کون سی حدیث میں دیا ہے ڈینم پہن سکتے ہیں یا لینن پہن سکتے ہیں؟ کہاں پہ دیا ہے یہ؟ تو یہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 جو ہے، جہاں پر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین پر ہے. اب زمین پہ ڈینم بھی ہے، لینن بھی ہے، زمین پہ جو کچھ ہے سب کچھ حلال ہے. اب زمین پہ شراب بھی تو ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا شراب حرام ہے. مطلب زمین کے تعلق سے جو کچھ ملے گا سب کچھ حلال ہے. اب کوئی کہے پزا کھا سکتے، کون سی حدیث میں دیا ہے؟ شاورما کھا سکتے، کون سی حدیث میں دیا ہے؟ زمین پہ ہے نا، جو کچھ ہے سب حلال ہے. جو حرام ہے دیا ہوا ہے شراب مت پینا، خنزیر کا گوشت مت کھانا. جو لمیٹڈ لسٹ ہے، جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے سب کچھ حلال ہے، حرام کی لسٹ لمیٹڈ ہے. اسی طرح کاروبار میں، بزنس میں حلال کی لسٹ انلمیٹڈ ہے. بزنس کے اندر مثال کے طور پر آج انٹرنیٹ پہ بزنس ہو رہا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں فون پر بزنس ہوتا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ سے بزنس ہوتا ہے، یا پھر مالز میں دکانیں کھلتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون سی حدیث میں دیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ بزنس کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی جو اس آیت میں آیا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے. اس میں ہمیں رول ملتا ہے کہ تجارت کی ساری کے ساری شکلیں حلال ہے، صرف جو حرام ہے وہ دیا ہوا ہے وہی حرام ہے، باقی سب حلال ہے. مطلب کوئی کہے مثال کے طور پر کہ ایسے ٹائپ کا بزنس کر سکتے ہیں، یہ کہاں دیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہاں دیا ہے؟ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں کر سکتے، یہ نہیں دیا ہے تو سب کچھ جائز ہی ہے. اچھا، اس سوال کے جواب میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ سوال میں آپ کے لیے دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، سب کچھ حرام ہی دکھتا ہے ہمیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سب کچھ حرام دکھ رہا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ حلال ہے، صرف محدود لسٹ حرام کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو تو یہ دکھ رہا ہے سب کچھ حرام ہے. اس سوال کا کون جواب دے گا؟ سوال آپ سمجھ رہے ہیں سوال کیا ہے؟ ہم نے بتایا قرآن کی آیت جس میں آتا ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کے جواب میں لوگ بولتے ہیں نہیں سب کچھ حرام ہے. سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے، سود بھی حرام، انشورنس بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، تو سب کچھ حرام ہی تو دکھ رہا ہے. اب اس کا جواب کون بتائے گا؟ السلام علیکم. اس کا جواب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو چیک، ہمیں چیک کرنا ہے جو محدود لسٹ ہے وہ ہمیں چیک کرنا ہے، جو اللہ کی جو محدود حرام لسٹ ہے وہ چیک کرنا ہے، بس وہ جانچنا ہے. اگر وہ اس میں سے ملتی ہے تو وہ حرام ہے، اگر نہیں ملتی تو یہ حلال ہے. صحیح. جو وہ لسٹ ہے، محدود لسٹ ہے، وہ لمیٹڈ لسٹ ہے، اور وہ لمیٹڈ لسٹ حرام کی ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو تو سب کچھ حرام ہی دکھ رہا ہے، تو حقیقت یہ ہے انہیں کیوں حرام دکھ رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ حرام محدود ہے، لمیٹڈ ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگیاں وہ لمیٹڈ حرام کے اندر ہی گھومتی ہے. ان کی صبح سے شام حرام سے شروعات ہوتی ہے، حرام سے ختم ہوتی ہے. تو اب یہاں پر انہیں ایسا ہی لگے گا نا کہ سب کچھ حرام ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ ذرا باہر نکل کے تو دیکھو، دیکھو کتنی بڑی ہے دنیا، دیکھو کتنے ساری جائز چیزیں ہیں. اور میرے بردرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کے سامنے اس کورس کے اندر انشاءاللہ کئی پرابلمز رکھنے والا ہوں.
ایسے پرابلمز جس کے اندر لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے, حرام ہی کرنا پڑے گا. اور آپ کے سامنے یہ رکھ کر بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر جو رولز ہم سیکھ رہے ہیں اس کے تحت آپ بتائیں کہ حلال آپشن کیا ہے. کیونکہ ہم وہ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس کرنا جب سیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حلال کتنا کچھ ہے, حرام ہے جو لمیٹڈ ہے. تو یہ بات ایک اہم بات ہے, اس کا ایک بالکل بنیادی قاعدہ. دوسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے جو رولز ہیں اس کے اندر مقصد کیا ہے. دیکھیے, اسلام ظلم کے خلاف ہے, ناانصافی کے خلاف ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ 4 آیت نمبر 40, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ خود بھی ناانصافی نہیں کرتا, نہ پسند کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان ناانصافی کرے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بنیادی بات. صحیح مسلم کی حدیث ہے جہاں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن پہاڑ کی جیسی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو برا کہا ہوگا, کسی کا مال لیا ہوگا, کسی کے ساتھ چیٹنگ کی ہوگی. اب قیامت کے دن وہ آئے گا, پہاڑ جیسی نیکیاں کر کے آیا ہے, لیکن بہت سارے لوگوں کے حقوق لے کر آیا ہے. قیامت کا دن انصاف کا دن ہے. انصاف کے دن میں سب لوگ آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے, اور جب وہ اپنا حق مانگیں گے, جب وہ چاہیں گے کہ انہیں اپنا حق ملے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پر کوئی آ رہا ہے کہ اس نے میرے فلاں پیسے لیے تھے, اب لوٹاؤ. پیسے تو ہے نہیں, پیسے تو نہیں ہے, کہاں سے لوٹائے گا؟ اب وہ وقت کی کرنسی جو ہے جس کی سب کو ضرورت ہوگی وہ ہوگا ثواب اور نیکیاں. اب اس کا پیمنٹ نیکیوں میں سے کیا جائے گا. فائنلی کرتے 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 حال اس طرح سے ہو جائے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی. پھر بھی لوگ آ رہے ہیں, اب ان کے کیے ہوئے گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے, اور آخر میں شخص جہنم جانے والا ہے. مطلب کہ ظلم کا ریکمپنسیشن ہونے والا ہے, ظلم کا بدلہ ملنے والا ہے. ایک انسان جس نے غلط کیا وہ غلط کی بھرپائی کرے گا. تو اسلام نے یہی بات سکھائی ہے. اسی وجہ سے میرے بھائیوں, تجارت کے آپ جتنے اسلامی اصول دیکھیں گے اور اگر اس پہ غور کریں گے, آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کس طرح سے اسلام نے ظلم ہونے سے روکا ہے, ناانصافی ہونے سے روکی ہے. اور یہ بہت بنیادی بات ہے. اور ایک چیز ہے جو ایک حکمت ہے, وزڈم ہے, جو اسلام کے جو تجارت کے اسلامی اصول ہے اس کے اندر ایک وزڈم یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مال کے معاملے کو لے کر لوگوں کی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں, لوگوں کی ڈیلنگز میں ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رشتے خراب ہو جاتے ہیں پیسے کی وجہ سے. اب یہ پیسے کے اندر جب ظلم ہوگا, ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے گا, تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھائی چارگی خراب ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر کئی سارے ایسے قاعدے ہیں, کئی قوانین ہیں جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ریسٹرکشنز لگائے گئے ہیں جس سے کہ بھائی چارگی خراب نہ ہو. جیسے مثال کے طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ ایک مسلم اپنے بھائی کی بولی کے اوپر بولی نہیں لگائے گا. مطلب یہاں پہ آکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جیسے ایک مسلم ہے کہیں پر کوئی چیز لے رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے, میں اس کے 50 روپے دوں گا. اب وہ اس نے کہا ہے ڈیلر کو, خرید رہا ہے, ڈیلر کہہ رہا ہے نہیں مجھے 60 روپے چاہیے. تو کہہ رہا نہیں ٹھیک ہے 52 لے لو. وہ کہہ رہا ہے نہیں چلو 58 کر دیا تمہارے لیے. ایک دوسرا مسلم آتا ہے کہتا ہے ایسا کرو مجھے دے دو 58 میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بھائی کی تجارت کے اوپر تم نہیں کرو گے. اسی طرح سے اگر تمہارے بھائی نے کہیں پر پیغام بھیجا ہے, کسی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ میں فلاں لڑکی کے لیے پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کو پتا چلا کہ اس کا پیغام گیا ہے, تو آپ جا کے کہا ایسا کرو نہیں مجھ سے شادی کراؤ, میں بھی پیغام بھیجتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر اپنا پیغام مت بھیجو, اپنے بھائی کی بولی کے اوپر اپنی بولی مت لگاؤ. اس کا یس نو ہو جائے کہ ڈیلر نے کہا نہیں 58 سے کم میں نہیں بیچوں گا, وہ کہہ رہا نہیں 52 سے زیادہ میں نہیں دوں گا, اوکے ٹھیک ہے ڈیل ہو گیا ختم. اب وہ ہٹ گیا, اب آپ جا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مجھے دے دو 58 میں. اس کا ڈیل ختم ہو گیا, اس کی بولی کے اوپر ہماری بولی نہیں تھی. تو یہ قاعدہ کیا چیز کے لیے ہے؟ تاکہ بھائی چارگی خراب نہ ہو, وہ بردرہڈ خراب نہ ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو حکمتیں دکھتی ہے بہت سارے قوانین میں, کہ ایک تو ظلم کو ایک شخص دوسرے پہ نہ کرے, اور دوسرا کہ بردرہڈ کی جو فیلنگز ہے وہ فیلنگز ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے جو اسلام نے سکھائی ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ایک مثال یہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ آٹو رکشا کے لیے بہت سارے لوگ بھاگ رہے تھے. آج کل یہی حال ہو گیا نا, آٹو رکشا ایزیلی ملتی نہیں ہے. اب آٹو رکشا رکی اور 3 لوگ ساتھ میں پہنچ رہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں چلنا ہے. اب آٹو رکشا والے نے جواب نہیں دیا ہاں یا نہ, اور دوسرا کہتا ہے وہاں چلیں گے. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بولی پر بولی لگانا ہو گیا, کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ اس نے ڈیسیژن نہیں لیا ہے. ہاں وہ ڈیسیژن لے لیتا کہ نہیں آ رہا ہوں میں, تو دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے میرے ڈیسٹینیشن پہ آؤں گے,
تو یہ ایسے پرنسپلز ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کئی طرح سے اپلائی ہوتے ہیں آج کی ہماری روزمرہ زندگی پر. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ کر کے مائنڈ میں سٹور کر کے ریڈی رکھیں گے انشاءاللہ, تو زندگی میں ایسے کئی موقع ملتے ہیں جس کے اندر اپلائی کر رہے ہیں ہم اپنی سچویشن پر. چلیے ہم یہ انٹروڈکشن دیکھنے کے بعد آج ہم اسلام کے لین دین, تجارت کے اندر خاص طور سے جو لین دین ہے, ایک ڈیل ہے, ایک بزنس ڈیل ہے, وہ ڈیل کے اندر صحیح ہونے کے لیے کیا شرائط ہے, وہ شرائط میں سے ہم پہلی شرط دیکھنے والے ہیں. اب کوئی شخص ہے جو کہے کہ دیکھو میں تو بہت زیادہ لین دین میں نہیں ہوں. تو کوئی شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ لین دین کرتے ہیں, جن کا کام ہوتا ہے صبح سے شام تک لین دین چلتی ہے. لیکن نارمل لین دین تو ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا شرائط ہے وہ لین دین صحیح ہونے کے لیے, کیونکہ تھوڑی بہت لین دین تو ہر کوئی کرتا ہے. ہاں اگر ہم میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی چیز نہ خریدی نہ بیچی, نہ زندگی میں آگے خریدنے والا ہوں نہ بیچنے والا ہوں, تو یہ جو سیکشن ہے اس کے لیے بہت کام کی چیز نہیں بول رہا ہوں. لیکن اگر آپ اور میں اگر ہم نارملی لین دین کچھ نہ کچھ کم یا زیادہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کے رولز تو معلوم ہونے چاہیے نا کہ کیا کیا رولز ہیں. اب دیکھیے کہ وہ رولز پتا ہونے کے بعد ایک انسان غلط چیز سے بچ سکتا ہے. کئی بار ایک انسان غلط چیز اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ غلط ہے, تو معلوم پڑ جائے تو یہ تو فرسٹ سٹیپ ہے. تو آئیے ہم یہ 6 کنڈیشنز دیکھیں گے. یہ 6 کنڈیشنز ہے, شرائط ہے کہ اگر کوئی لین دین صحیح ہے تو اس کے اندر یہ 6 کے 6 کنڈیشنز پر ٹک لگنا چاہیے, پاس ہونی چاہیے. اور اگر یہ 6 میں سے کسی بھی شرط پر اگر کراس لگ جاتا ہے, یعنی کہ صحیح نہیں ہے, اس میں پاس نہیں ہے, تو وہ مال غلط طریقے سے آ گیا. مثال کے طور پر آپ دکان میں گئے, آپ جا کر ایک پروڈکٹ خرید رہے ہیں, بول رہے ہیں مجھے 50 روپیز میں دو. اس نے کہا ٹھیک ہے 50 روپیز میں ڈن, آپ یہ کپ لے لو, اور یہ لو 50 روپے آپ نے دے دیے. اب یہ جو کپ آپ کے پاس آیا, یہ جو لین دین ہو گئی, اس کے اندر یہ جو آیا جائز طریقے سے آیا یا ناجائز طریقے سے آیا, اور اس کے پاس جو 50 روپیز گئے وہ حلال گئے یا حرام گئے, جائز آیا یا ناجائز آیا. یہ 6 شرطیں پاس ہوگی تو وہ اس کے 50 روپے جائز ہو گئے, تو آپ کا یہ کپ حلال ہوگا. مطلب نہیں تو یہ چیز غلط طریقے سے حاصل کر کے آئے اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہے. تو ہم آئیے آج پہلی شرط دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی لین دین ہوگی وہ باہمی میوچل رضامندی سے ہونی چاہیے, کنسنٹ سے ہونی چاہیے. اس کے اندر کنسنٹ ہونا لازم ہے, کمپلسری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 29, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ. مطلب جو صحیح شرائط کو چھوڑ کر اگر کھائیں گے, غلط طریقے سے لیں گے, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, سوائے یہ کہ تم تجارت کرو آپسی باہمی رضامندی سے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایکسیپشن بتایا کہ اگر ہم رضامندی اور کنسنٹ نہیں ہوگی تو یہ غلط طریقے سے ہم نے مال لے لیا کسی کا, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا کہ آپس میں مال غلط طریقے سے مت کھاؤ, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, سوائے یہ کہ تم تجارت کرو آپسی رضامندی سے. رضامندی کیا ہے؟ کمپلسری ہے. دارقطنی کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لا یحل, حلال نہیں ہے, مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ, کسی بھی مسلم شخص کا مال حلال نہیں ہے سوائے اس کی رضامندی سے. مطلب مال جو ہے یہ بھی اس کا مال ہے. ایکچولی تجارت کا ڈیفینیشن یہ ہے, مبادلۃ المال بالمال بالتراضی, مال کے بدلے میں مال انٹرچینج کر رہا ہے رضامندی سے. یہ اس کا مال تھا, وہ 50 روپے آپ کا مال تھا, آپ نے 50 روپیز دیے, یہ آپ کا مال ادھر گیا, یہ اس کا مال یہاں آیا. تو یہ جو مال جو یہاں آیا صحیح طریقے سے آیا یا نہیں آیا, اس کے اندر پہلی شرط یہ ہے رضامندی. تو کسی بھی مسلم شخص کا مال جو ہے حلال نہیں ہے سوائے یہ رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو. تو رضامندی بہت ضروری ہے, فرسٹ کنڈیشن ہے. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انما البیع بالتراضی, تجارت تو ہوتی ہے رضامندی سے. رضامندی کمپلسری ہے, رضامندی شرط ہے, اگر رضامندی نہیں ہے تو وہ مال غلط طریقے سے آیا. آئیے مثالیں دیکھتے ہیں کہاں کہاں یہ چیز نہیں فالو ہوتی ہے. مثال کے طور پر
چاچا جی کی دکان ہے یا ماما کی دکان ہے, اب شخص پہنچ رہا ہے ماما کی دکان ہے وہاں, تو میں ایسے ہی لے سکتا ہوں. اب اگر بات یہاں یہ ہے کہ ماما راضی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن راضی نہیں ہے, اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ لے کے جا رہے ہیں میری چیز, تو یہ غلط طریقے سے آیا صحیح طریقے سے آیا؟ اس آیت کی روشنی میں غلط طریقے سے آیا. دوسری مثال, بیوی کا مال. یہ تو بہت کامن مثال ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہے بیوی کا مال اپنا ہی ہوتا ہے. بیوی کا مال ہمارا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بیوی کا مال ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ کون کہہ رہا نہیں ہے؟ بیوی کا مال ہمارا نہیں ہے, کون کہہ رہا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. 2 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا, بیوی کا مال اپنا نہیں ہے. اور 4 لوگوں نے کہا. باقی سب لوگ کیا بول رہے ہیں؟ صحیح بات کیا ہے؟ بیوی کا مال اپنا ہے یا نہیں ہے؟ چلیے, کون کہہ رہا نہیں ہے؟ 4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. چلیے انہیں دیجیے. 5 آپ نے بھی اٹھا لیا. اوکے, وہاں دیجیے ذرا پہلے جنہوں نے پہلے اٹھایا تھا پیچھے. آپ بہت شور دکھ رہے ہیں کہ بیوی کا مال ہمارا نہیں ہوتا ہے, تو وجہ بتا سکتے ہیں؟ وداؤٹ کنسنٹ نہیں ہے اپنا. لیکن بیوی ہے نا, وہ اپنی, کوئی اپنی بیوی کے مال کی بات کر, کسی اور کی بیوی نہیں. خود کی بیوی کا مال ہمارا ہے یا نہیں ہے؟ وداؤٹ کنسنٹ بیوی کا مال بھی نہیں ہے. ہاں اوکے, کنسنٹ رضامندی کی بات وہاں پر بھی اپلائی کریں گے, ان کا کہنا ہے. اور کوئی بھائی کچھ بات کہنا چاہتا ہے؟ ہمارے بھائی نے بالکل صحیح جواب بتایا. بیوی کا انتقال ہو گیا اگر, تو بیوی کے انتقال کے بعد شوہر کو کتنا ملتا ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ اس کی پراپرٹی میں سے, بیوی کی پراپرٹی ہے نا, اس کی پراپرٹی میں سے شوہر کا کتنا حق ہے؟ اگر بچے ہیں تو پاؤ 1/4, اور بچے نہیں ہیں تو آدھا. مطلب اگر بچے ہیں تو پاؤ اسے ملا, پونا کسی اور کو ملا, تو یعنی پورا اس کا تو تھا ہی نہیں, اسی لیے پاؤ اسے مل رہا ہے. 1/4 جب اسے مل رہا ہے یا آدھا جب مل رہا ہے جب بچے نہیں ہیں, تو یعنی پورا اس کا نہیں تھا اسی لیے آدھا ملا. اگر پورا اس کا ہے تو آدھا کیوں مل رہا ہے نا. اور اس میں مزید جب بیوی کو مہر دینے کہا گیا ہے تو پتا چلا کہ بیوی کا مال الگ ہے, اسی وجہ سے اسے مہر دیا جا رہا ہے. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ مردوں کو الٹا لازم کیا گیا ہے کہ بیوی پر خرچ کریں. گھر کے خرچے جو ہوتے ہیں, بیوی کے کپڑوں کے خرچے, جو بھی اس کی ضروریات ہے, کھانا کپڑے وغیرہ جو کچھ ہے اس کی ضروریات, وہ ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس پر ڈالا ہے؟ مردوں پر. اچھا, بیوی مالدار ہو اور شوہر غریب ہو, تو گھر کے خرچے کون سنبھالے گا, بیوی یا شوہر؟ بیوی مالدار ہے, ہاں ہو سکتا ہے کروڑ پتی اور شوہر بیچارے اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں, تو گھر کے خرچے کون سنبھالے گا؟ ذمہ داری کس پر ہے؟ جی. ایک حدیث ہے کہ ایک صحابہ نے اپنے شوہر کو زکوٰۃ کا مطلب ایک حدیث آئی تھی, تو بس اتنا ہی میرے کو معلوم. بہت اچھی بات آپ نے کہی, ماشاءاللہ. انہوں نے ایک حدیث بتائی ہے, اور یہ عبداللہ ابن مسعود کی اہلیہ کے متعلق ہے, کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ انہوں نے جب اپنی زکوٰۃ نکالی, زیورات پر زکوٰۃ نکالی, اور جب دینے جا رہی تھی تو ان کے شوہر نے کہا کہ میں خود اتنا غریب ہوں, مجھے ہی دے دو. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں دے سکتے ہو, اور ڈبل اجر ملے گا. ایک تو زکوٰۃ دینے کا اجر ملے گا, دوسرا صلہ رحمی کا جو رشتہ داری کا جو اجر ہوتا ہے وہ اجر بھی ملے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے, لیکن شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ بیوی کے اخراجات جو ہے وہ شوہر پر ہوتے ہیں, اور بیوی بہت مالدار ہو تو بھی گھر کے خرچے کی ذمہ داری شوہر پر ہی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, کہ جو تم کھاتے ہو وہ کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو وہ پہناؤ. اب تم مرغی کھا رہے ہو اور اس کو دال روٹی یا چٹنی روٹی, تو ایسا نہیں ہے. اب آدمی کہے میں خود بھی چٹنی روٹی کھاتا ہوں, بیگم تمہیں بھی چٹنی روٹی کھلاتا ہوں. اب وہ کروڑ پتی ہے, وہ کہہ رہی مجھے تو چٹنی روٹی سے کام نہیں چلے گا, تو اب جو کرنا ہے کرو, لیکن میں تو اتنا ہی کھلا سکتا ہوں کیونکہ میں خود بھی یہی کھا رہا ہوں. ہاں, تو صحیح بات تو یہ ہے کہ خرچے جب مردوں پر ہے تو بیوی کا مال تو اس کا ہے نہیں, ہے نا. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جیسے بیوی کا مال تو اپنا ہی ہوا, لیکن ایسا نہیں ہے. بیوی کا انتقال اگر اس کی زندگی میں ہو گیا تو بیوی کے مال میں سے 1/4 ملے گا یا آدھا ملے گا, وہ اتنا اس کا حق ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک رضامندی کی ایک اور مثال ہے. آپ میں سے کون رضامندی جہاں فالو نہیں ہوتی اس کی کوئی مثال بتائے گا؟ جہاں رضامندی پر عمل نہیں کیا جاتا اس کی کوئی مثال بتائیے. جی, یہاں پر ہمارے سامنے وہ سوال آئے گا جو تھوڑے ٹائم پہلے تھا, کہ مان لیجئے کہ کوئی رضامندی سے بیچنے والا اسے 50 روپے کی جگہ 500 روپے میں بیچ رہا ہے,
اور خریدنے والا راضی ہے ہاں میں 500 روپے دینے تیار ہوں، دونوں راضی ہے، تو کتنا پروفٹ لینا حلال ہے یا جائز ہے؟ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ناجائز ہے وہ دیکھ لیں. اگر آدمی کہے گا کہ یہ گلاس میں پانی پیتے ہی تمہارے نصیب بدل جائیں گے، 500 روپے میں دے رہا ہوں، ہاں، تو ظاہر سی بات ہے 500 روپے میں اگر یہ 50 روپے کا گلاس بیچنا ہے تو کچھ نہ کچھ جھوٹی بات آدمی کو نارملی بولنی پڑے گی، اور جھوٹی بات بول کر کے تجارت کرنا اسلام میں ناجائز ہے. جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. ہاں سچ بول کر کے 500 لے سکتے ہو، سچ بول کر کے، ہاں، تو وہ ایک الگ بات ہے، ہم اس پر آ رہے ہیں. پہلی بات کہ جھوٹ بول کر کے نہیں لینا. دوسری بات یہ کہ بلیک مارکیٹنگ کر کے نہیں لینا، کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں. آج کے زمانے میں اسے کارٹلائزیشن کہتے ہیں، کہ جو بھی سپلائی آ رہا ہے مارکیٹ میں اس کو روک دیتے ہیں، یا آپس میں کارٹل بنا لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ دیکھو ایسا کریں گے، یہ فلاں چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ ضرورت کی چیز کو روک کر کے بلیک مارکیٹنگ کر کے اس کا بھاؤ 50 کا 500 بنا دو، پھر اسے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی ذخیرہ اس طرح سے بلیک مارکیٹنگ نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، الا خاطی، سوائے خطا کار کے. صرف خطا کار اس طرح سے جمع کر کے پرائسز بڑھوائے گا اور پھر نکالے گا، وہی خطا کار کرنے والا ہے. نارمل انسان اس طرح سے نہیں کرنے والا، ایک اچھا انسان اس طرح سے نہیں کرنے والا. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا قاعدہ جس میں لوگ توڑتے ہیں، کہ جس کے اندر اب یہاں رضامندی سے آدمی آ کے 500 دے رہا ہے، لیکن وہ ریئلی رضامندی ہے؟ وہ تو مجبوری ہے نا اس کی. جب بلیک مارکیٹنگ کر کے کوئی نیسیسٹی، کوئی اہم چیز کا بھاؤ بڑھا دیا گیا ہے، تو وہ تو ایک مجبوری ایک انسان کی، کہ اس کو جیسے مثال کے طور پہ دودھ کا بھاؤ بڑھا دیا گیا، کیسے سپلائی روک روک کر اس کا بھاؤ بڑھا دیا گیا. اب وہ اس کی نیسیسٹی ہے، وہ آ کر دے رہا ہے 500 روپے کوئی چیز کا جو 50 روپے کی ہے، لیکن وہ کرنا بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. ایک چیز جھوٹ بول کر کے بھاؤ بڑھانا جائز نہیں ہے. نمبر 2، بلیک مارکیٹنگ کر کے بڑھانا جائز نہیں ہے. نمبر 3، مارکیٹ میں کوئی بھولا بھالا آدمی آیا اور اس کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کیا بھاؤ چل رہا ہے، کیا چیز ہے، اور اس کی بھولا ہونے کا فائدہ اٹھا کر، اس کو علم نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایک شخص اگر کوئی بھی بھاؤ لے رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے کارواں آتے تھے. جب کارواں آتے تھے تو کچھ لوگ باہر نکل کر کے کارواں مارکیٹ میں پہنچے، ان کے پاس پہنچ کر کے وہیں پہ ڈیلنگ کر لیتے تھے، وہیں پہ ڈیلنگ کر کے وہیں پہ خرید لیتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ لا تلقر رکبان، جو آ رہا کارواں وہاں جا کر نہیں حاصل کرو، مت لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور پھر کہا ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، کہ جو ایسا کرے گا، جو خرید لیتا ہے وہاں جا کر. اب یہ کارواں والے لوگ مارکیٹ میں جب آتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ اچھا اس نے تو اتنے میں خرید لیا، مارکیٹ میں تو اتنا بھاؤ چل رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فہو بخیار، وہاں پہ پھر اس کو اختیار مل جائے گا. مطلب کہ وہ شخص جو مارکیٹ میں آیا، اب وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے جو بیچا نا، ٹرانزیکشن کینسل کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ تو بھاؤ زیادہ چل رہا ہے. پتا چلا وہ ایک دھوکہ دہی والی بات نہ ہو کہ مارکیٹ میں کیا بھاؤ ہے وہ اسے پتا نہیں ہے، اس کا فائدہ اٹھا کر کے کوئی وہاں جا کے خرید رہا ہے، تو وہ چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کئی کنٹریز، اب ریسنٹلی انڈیا کی بات ہے کہ 11 سیمنٹ کی بڑی کمپنیز کے اوپر بہت بڑا کروڑوں، ہنڈریڈز آف کروڑز کا فائن لگایا گیا. کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے سب نے 11 نے مل کر کے کارٹل بنا لی اور سیمنٹ کے بھاؤ کو بہت بڑھا دیا. کئی کنٹریز ہے دنیا کی جو کارٹلز کے اوپر نوٹس رکھتے ہیں، واچ رکھتے ہیں کہ کہاں پہ کوئی کارٹل بن رہا ہے، کہاں پہ اس طرح سے بلیک مارکیٹنگ کی جا رہی ہے. اسلام کے حساب سے یہ چیز حرام ہے، اور ہم مسلمز کو ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، بھلے ہی دنیاوی طور پہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خطا کار ایسا کام کرے گا، نارمل انسان، صحیح انسان کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہے بلیک مارکیٹنگ. یہ 3 چیزیں ہم نے دیکھی. جھوٹ بول کر کے بھاؤ نہیں بڑھانا ہے، بلیک مارکیٹنگ کر کے بھاؤ نہیں بڑھانا ہے، کسی کی اگنورنس کا، کسی کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے اس چیز کا بھاؤ نہیں بڑھانا ہے. جو ہم نے مثال دیکھی کہ کارواں کے پاس سے جا کر پہلے سے خرید لینا، جسے آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فور سٹالنگ کہتے ہیں. فور سٹالنگ یہ ہے کہ مارکیٹ میں پروڈکٹ آتا ہے، اس سے پہلے ہی سارے سپلائرز کو روک دیا جائے، ایسا کرو تم مارکیٹ میں مت اتارو، ہم لوگ خرید رہے ہیں، پھر ہم لوگ اپنے بھاؤ پہ اتاریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو فور سٹالنگ جسے کہتے ہیں، جو کارٹلائزیشن کا فارم بھی لے لیتی ہے، یہ چیز کو ماڈرن لا بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ پرابلم ہے. لیکن دیکھیے ہوتا کیا ہے، آج آپ جب انٹرسٹ کے متعلق ڈیٹا سنیں گے
تو ایک سوال اٹھے گا کہ جب انٹرسٹ اتنی خطرناک چیز ہے، سود دنیا کی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، جیسے کینسر ہوتا ہے جسم کے لیے خطرناک ہے، کوئی بھی نان مسلم ہو مسلم ہو کوئی بھی نہیں کہے گا کینسر ہونا بہت اچھی بات ہے، تو سود ایک دنیا کی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. جب ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی سود جب اتنا ہی خطرناک ہے تو دنیا کے انسان چھوڑ کیوں نہیں دیتے سود کا لین دین؟ اس کا آبویس آنسر یہ ہے کہ دنیا میں ویسٹڈ انٹرسٹ، پرٹیکولر جس کا انٹرسٹ ہو، پرٹیکولر جس کا پرسنل مقصد ہو، وہ لوگ ڈومینیٹ کر کے کنٹرول کرتے ہیں دنیا کی اکانومی کو، اس کے انچر پنچر ٹائٹ کرتے ہیں اور لوگوں کی تھنکنگ کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، کہ یہاں تک آ کے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پر بہت اچھا ہوا، تمہیں تو بینک کی طرف سے لون دیا جا رہا ہے، ہاں تم بہت لکی ہو، تمہارا لون پاس ہو گیا تو تم تو کتنے فارچونیٹ ہو. تو صحیح بات تو یہ ہے کہ کسی کی جیب چوری کی جا رہی ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تم کتنے خوشی کی بات ہے تمہارے لیے کہ تمہاری چوری ہو رہی ہے یا تمہاری جیب کو چوری کیا جا رہا ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے. یہ اس طرح کی سلیوری میں دنیا پہنچ چکی ہے. تو یہی بات ہے کہ فورس ٹرولنگ حالانکہ غلط ہے لیکن بہت جگہوں پر یہ پھر بھی کامنلی ہوتا ہے، کیونکہ کئی لاز ایسے بھی ہیں جو اس کی سارے فارمز کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن اسلام نے اس چیز کو بنا کیا ہے. لیکن اگر یہ ساری غلط چیزیں کسی نے نہیں کیا اور ایک پریفریبل چیز ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رحم کرے اس تاجر پر سہمن اذا باع سہمن اذا اشترى، جو تھوڑی نرمی رکھتا ہے جب بیچتا ہے اور نرمی رکھتا ہے جب خریدتا ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ. ایک دم کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت ہارڈ بارگینر ہوتے ہیں، ہاں بالکل رلا دیتے ہیں بیچنے والے کو، اور کچھ بیچنے والے ہوتے ہیں جو بہت ہارڈ ہوتے ہیں، بولے میں تو ٹس سے مس نہیں ہوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رحم کرے اس بیچنے والے پر جو تھوڑا نرمی برتتا ہے جب بیچتا ہے اور نرمی برتتا ہے جب خریدتا ہے. تو یعنی کہ وہ نرمی سے تو تھوڑا ٹکراتی ہے نا کہ 50 کی چیز 500 میں بیچیں، لیکن اسلام نے پروفٹ کے اوپر کوئی لمٹ نہیں رکھی ہے. یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کچھ بزنسز میں زیادہ پروفٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ بزنسز میں جسٹیشن پیریڈ لمبا ہوتا ہے، مطلب ویٹنگ ٹائم لمبا ہوتا ہے، کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ پروڈکٹ موو نہیں ہوتا ہے، جیسے لگژری گڈز ہوتے ہیں نا، اس کے اندر فاسٹ موونگ نہیں ہوتے ہیں، وہ سلو بکتے ہیں. اب اس کے اندر جب وہ سلو بکتا ہے تو ایک زیادہ پروفٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ انڈسٹری سروائیو ہو سکے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا اتنا پروفٹ تو لینا حرام ہے، یہ ایسا کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتے ہیں. ہاں بلیک مارکیٹنگ کرنا حرام ہے، ہاں جھوٹ بول کے بیچنا حرام ہے، ہاں کسی کی اگنورینس کا فائدہ اٹھا کر کے بیچنا حرام ہے، ہاں لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا بیٹر ہے، لیکن پروفٹ کے اوپر لمٹ نہیں لگائی گئی ہے جس طرح سے لاس کی لمٹ نہیں ہے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تاجر کو میکسیمم 10% لاس ہونا چاہیے، 15% نہیں ہوگا، یا 20% ہو 25% لاس نہیں ہو؟ تاجر کے لاس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے پروفٹ کی بھی کوئی لمٹ لگانا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے جو لوگ اس بارے میں تھوڑا کہتے ہیں وداؤٹ نالج، یہ بالکل درست نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور مثال مان لیجئے کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی، کہ جیسے مثال کے طور پر یہ میرے 10,000 روپے ہے، تھوڑا سنبھالنا، ہاں امانت ہے میری. کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی، چاہے وہ کسی شخص کا ہو، چاہے وہ کسی ٹرسٹ کا ہو، چاہے وہ کسی انڈیویجول کا ہو، چاہے وہ کمپنی کا ہو، چاہے وہ باس کا ہو، کسی نے امانت رکھی 10,000. اب وہ امانت جو ایک شخص کے پاس آئی، اس سے کچھ ضرورت آ گئی. اب ضرورت آ پڑی تو کیا وہ پیسے لے کر اپنی ضرورت کے لیے خرچ کر سکتا ہے سامنے والے کی اجازت کے بغیر، جب اسے پتا ہے کہ اسے جب بھی ضرورت ہوگی نا تو میں دے دوں گا کہیں نہ کہیں سے ایڈجسٹ کر کے. اسے جب بھی ضرورت ہوگی 10,000 چاہیے نا، 10,000 اس نے رکھا تھا میں دے دوں گا، لیکن ابھی مجھے ضرورت ہے تو میں تھوڑا یوز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ اس آیت کی روشنی میں بتائیے. ہاں آیت کی روشنی میں کیا ہے؟ صحیح بات آپ کو پتا ہے، جیسے کہ کلیئر ہے کہ نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے تو اسے کہو کہ 10,000 آپ رکھ رہے ہیں نا، امانت کے طور پر مت رکھو، قرض کے طور پر رکھو، آپ مجھے قرض دے دو. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی ملتا ہے کہ زبیر بن عوام بہت امانت دار تھے اور لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں سنبھالنے کے لیے رکھتے تھے کہ ہمارا ایسے پیسے سنبھالو، ہماری یہ چیز سنبھالو. تو وہ کہتے تھے میں کوئی امانت نہیں لینے والا، اگر مجھے دینا ہے نا تو قرض کر کے دو، قرض بنا کر کے دو، قرض کا ڈاکیومنٹ بنا کے لو. تو زبیر بن عوام کے پاس بہت سارے لوگوں کے پیسے ڈپازٹ ہوتے تھے اور وہ قرض کر کے لیتے تھے اور اسے بزنس میں انویسٹ کرتے تھے کہ جب بھی چاہیے میں قرض واپس لوٹا دوں گا، قرض بنا کر کے لیا ہوں، قرض واپس لوٹا دوں گا. یہاں تک آ کے جب ان کا انتقال ہوا تو بہت سارے کریڈیٹرز تھے. عبداللہ بن زبیر جب لسٹ دیکھتے کہ اتنے سارے لوگ کریڈیٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے بیچ دیا ساری جو ان کی پراپرٹیز وغیرہ بیچ کر کے جب سارے کریڈیٹرز کو پے کیا تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی جو 4 بیویاں تھیں تو ایک ایک بیوی کو بہت سارا حصہ ملا. بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ وراثت میں بیوی کا حصہ اگر بچے ہیں ہاں
تو 1/8 ہوتا ہے, 1/8. اور 4 بیویاں ہیں تو 1/8, 1/8 میں 4 حصے ہوں گے, اس 1/8 کے اندر 4 ہوں گے. وہ 4 بیویوں کو جو ملا تو بہت بڑی بڑی پراپرٹی ملی. کیوں؟ وہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے جو پیسے لیتے تھے تو اسے قرض کے طور پر لے کر خود انویسٹ کرتے تھے, اور انویسٹ کر کے جو پروفٹ کماتے اور سامنے والا جب قرض مانگتا تو واپس دے دیتے. تو امانت کے طور پر رکھی گئی ہے تو اس کے اندر رد و بدل کرنے میں اجازت لینی پڑے گی. کیوں اجازت لینی پڑے گی؟ کیونکہ امانت ہے, اور جب اجازت ہم لے لیں گے تو تب قرض بن جائے گی. قرض کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں. جب ایک بار کسی نے آپ کو قرض دے دیا, اب آپ کیا کرتے ہو, وہ آپ کا لک آؤٹ ہے. امانت کسی نے رکھی ہے, وہ امانت چاہے 10 روپے کسی کے پڑے ہیں, اس کے اندر رد و بدل کرنا ہے, اس کو یوز کرنا ہے, تو اس کے اندر اس کی اجازت لینی ہوگی. تو یہ ہمیں قاعدہ دکھ رہے ہیں اس چیز کے تحت. اچھا, اب ایک اگلا سوال. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بھاؤ بڑھتے آتے ہیں چیزوں کے بھاؤ, اور بھاؤ جو سپیڈ میں بڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے, پرائس پہ لمٹ لگا لینی چاہیے کہ کاندا جو ہے, انین, یہی بھاؤ میں بکے, اس سے زیادہ میں نہیں بکے, اور فلاں جو ہے فلاں چیز اتنے میں بکے, اس سے زیادہ میں نہیں بکے. اب یہ پرائس فکس اگر کر دیا جائے, ذرا تھوڑا سوچیے کہ مان لیجیے مثال کے طور پہ کوئی بھی پروڈکٹ ہو, یہ پروڈکٹ ہے گورنمنٹ نے فکس کر دی, اس کو تم 50 روپے سے اوپر میں بیچ ہی نہیں سکتے. اب جو تاجر ہے وہ 50 میں ہی بیچ سکتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے فکس کر دی, اس کو اس سے زیادہ میں نہیں بیچ سکتے. اب وہ 50 میں بیچے گا, تو کیا یہ فورس کرنا اس کی رضامندی کے اصول سے ٹکرا رہا ہے یا نہیں ٹکرا رہا ہے؟ ہاں, ہے نا. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کے پرائس بہت بڑھنے لگے, تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرائسز پہ فکس کنٹرول کیوں نہیں لگا لیتے کہ پرائس اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے, فکس کر دو, اس سے زیادہ بھاؤ نہیں بڑھنے چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے, کہا کہ اللہ ہے جو قابض بھی ہے باسط بھی ہے, مطلب سمیٹنے والا بھی ہے اور پھیلانے والا بھی ہے, اور رزاق ہے, اور اللہ ہے جس کے کنٹرول میں یہ پرائسز کا معاملہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اور میں اللہ کا بندہ ہوں, اور انی لارجو, مجھے یہ امید ہے کہ میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن پہنچوں اس حال میں کہ میں نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا ہے اور کوئی کچھ چیز مجھ سے مانگنے نہیں آئے. مطلب کیا ہے؟ صحابی تو کہہ رہے تھے آپ پرائسز فکس کیوں نہیں کر دیتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب یہ دے رہے ہیں کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں جاؤں کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا. پتا چلا کہ یہ ظلم ہے. ہاں, بلیک مارکیٹنگ کو روکنے کے لیے جو گورنمنٹ کو سٹیپس لینے پڑیں گے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پرائس کنٹرول ایک دوسری ایکسٹریم ہے. بلیک مارکیٹنگ ایک ایکسٹریم ہے جس کے اندر بلیک مارکیٹنگ کے ذریعے بھاؤ بڑھا دیے جاتے ہیں, اور پرائس کنٹرول ایک دوسری چیز ہے جس کے اندر بھاؤ فکس کر دیے جاتے ہیں. اب وہ مارجن جو اس کا جو معاملہ ہے, جو پرائسز جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سے طے ہونی چاہیے. جب ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے سپلائی کم ہوتا ہے تو بھاؤ بڑھنے لگتے ہیں, جب سپلائی زیادہ ہو جاتا ہے ڈیمانڈ کم ہو جاتا ہے تو بھاؤ کم ہونے لگتے ہیں. ہاں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قابض اور باسط کون ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 ہے. اللہ ہے جو بڑھاتا بھی ہے, سمیٹتا بھی ہے, ٹائٹ بھی کر دیتا ہے حالت کو اور وسیع بھی کر دیتا ہے حالات کو. تو جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہے. ہاں, اگر لوگ اس میں دخل کر رہے ہیں, لوگ اس کے اندر انٹرفیئرنس کر رہے ہیں اور خود سپلائی کو آرٹیفیشلی ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, جیسے آج بہت سارے ایسی دلائل ہے جس سے ہم یہ بات دیکھیں گے کہ کس طرح سے کئی چیزیں ہیں, کس طرح سے دودھ کتنا بہا دیا جاتا ہے, کس طرح سے امریکن گورنمنٹ خود اپنے فارمرز کو کنٹینیوسلی پیسے دیتی ہے رینٹ فار لینڈ کے نام میں, کہتی ہے کہ آپ کنٹینیوسلی مت اگاؤ. کیوں؟ تاکہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا وہ مینٹین رہے اور پرائسز مینٹین رہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. کیوں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رسک رکھا ہے زمین پر, اتنا رسک کہ جیسے افریقہ میں جو سوانا کا جو ریجن ہے, وہ ریجن کے اندر تقریباً 16% کلٹیویشن میں ہے. اگر وہ پورا ریجن کلٹیویشن میں آ جائے تو پوری دنیا کا جو فوڈ ریکوائرمنٹ ہے نا, صرف افریقہ کے سوانا ریجن سے پورا ہو جائے گا. اتنا اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جگہ نہیں ہے, آج پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے, دنیا میں جگہ کی کمی ہے, میں نے کچھ کیلکولیشن کیا ہے. ایکچولی اس تعلق سے کرناٹک میں میرا ایک لیکچر تھا, وہاں پہ میں نے کیلکولیشن کیا تھا, تو مہاراشٹر کی میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن کرناٹک کا کیلکولیشن کیا تھا. کرناٹک کا جو لینڈ ایریا ہے, آندھرا پردیش کا لینڈ ایریا ہے, کیرلا ہے اور تمل ناڈو ہے, یہ 4 اسٹیٹ کی لینڈ ایریا کو اگر ملا دیا جائے اور دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ پوری کی پوری پاپولیشن اگر یہ 4 اسٹیٹس میں ہوتی, دنیا کے 6 بلین جو لوگ ہیں سب کے سب اگر یہ 4 اسٹیٹس میں ہوتے اور باقی دنیا خالی ہوتی, تو ایک ایک کے ہاتھ میں کتنی اسکوائر فٹ آتے معلوم ہے؟ ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں
40 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट आता, और लोग बोलते जगह नहीं है। 40 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट, यानी अगर एक घर में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के 40 बाय 40 के 4 प्लॉट। हाँ, तो इतनी जगह है दुनिया में, और लोग बोलते जगह नहीं है। जगह तो बहुत है, यानी सिर्फ अगर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन ये 4 स्टेट में होती तो इतना सारी जगह दुनिया की खाली पड़ी होती फिर, और एक एक के हाथ में इतनी सारी जगह आती। तो ये रिस्क का भी मामला अल्लाह ही है जो देने वाला है, और लोग इस चीज में इंटरफेयर करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स दुनिया में क्रिएट करते हैं। ये रजामंदी के ताल्लुक से हमने बात देखी। एक आखिरी बात देखेंगे। एक खरीदने वाला दुकान में आता है, दुकानदार है, खरीदने वाला दुकान में आया, उसने देखा ये कितने का है भाई साहब, बोले 50 रुपए का है। बोले ठीक है दो, ये लो 50 रुपए लो, ये ग्लास उन्होंने लिया। अब ये ग्लास लेने के बाद जा रहे हैं, दरवाजे तक पहुंचे, बीवी का फोन आया, बीवी ने कहा कि ऐसा करो क्या ले रहे हो, बोले ग्लास में लेके आ रहा हूं आपको खुश करने के लिए, गिफ्ट। बोले नहीं 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 चाहिए। वो वापस आता है दुकानदार के पास, कहता है ऐसा करो नहीं चाहिए। दुकानदार कहेगा कि कैश गले में गया तो निकलेगा नहीं बाहर इतनी जल्दी। हाँ, लेकिन सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल-बाययानी बिल खियार मा लम यतफर्रका, बेचने और खरीदने वाले के पास इख्तियार होता है जब तक दोनों अलग नहीं हो जाते। मा लम यतफर्रका, जब तक दोनों अलग नहीं होते तब तक इख्तियार होता है, यानी कि चाहे तो रखें चाहे तो कैंसिल करें। जब तक अलग नहीं होते तब तक ये खरीदने वाला कह सकता है नहीं चाहिए, और बेचने वाला भी कह सकता है नहीं बेचना है। जब तक अलग नहीं होते तब तक इख्तियार है। किसने दिया इख्तियार? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, अल्लाह की तरफ से बात है, इख्तियार है। तो हमें ये दुनिया का जो सिस्टम जो आज चल रहा है ना, कि लोग कहते हैं कैश आ गया तो बस इख्तियार खत्म हो गया, वैसा नहीं है। हाँ, अगर वो अलग हो गया, बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद वापस आता है, कहता है ऐसा करो नहीं चाहिए, अब वो दुकानदार की बात है, वो चाहे तो अच्छा करे और उसे रिफंड दे, चाहे तो ना करे, उसकी मर्जी की बात, फोर्स हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब तक अलग नहीं होते, वो अलग जब तक नहीं होते तब तक वो इख्तियार है, ये हमें समझना चाहिए। देखिए इख्तियार है, बाकी ये बात को याद रखेंगे, क्योंकि जब हम सूद को स्टडी करने वाले हैं तब ये हदीस फिर से आने वाली है। तो मेरे भाइयों, ये इख्तियार अल्लाह की तरफ से है और हमें बात को समझना चाहिए। उलमा ने इस बात को इस तरह से भी समझाया है कि यहाँ पर बदन का यतफर्रका, जिस्मों का अलग होना, मतलब फिजिकल तौर पर अलग होने की बात है। हाँ, तो यहां तक कि मान लो कि जैसे मिसाल के तौर पर ये शख्स जब दुकान से बाहर निकलने वाला था ये लेकर, वही टाइम पर बाहर कुछ हो गया, लोग शटर बंद हो गया, 1 हफ्ते तक वो अंदर बंद रहा, 1 हफ्ते बाद बाहर निकल रहा है, बोलता है ऐसा करो नहीं चाहिए, मुझे वापस दो पैसे मेरे। तो वो वापस ले सकता है, क्योंकि अलग ही नहीं हुए, दोनों साथ में थे 1 हफ्ते तक। हाँ, तो इख्तियार है कब तक? जब तक अलग ना हो जाए। तो हमने ये बात देखें, और ये कुछ मिसालें हैं जिसके जरिए हमने ये पहले कायदे को समझे। पहला कायदा क्या है? रजामंदी। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कि दोनों बेचने और खरीदने वाले राजी हो जाए, शराब बेचने वाला बेच रहा है शराब रजामंदी से, खरीदने वाला रजामंदी से शराब खरीद रहा है, तो ये पहली कंडीशन पास होगी कि नहीं होगी? रजामंदी की कंडीशन पास होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो सही बात क्या है कि सिर्फ एक कंडीशन थोड़ी है, 6 कंडीशंस हम देखने वाले हैं। तो आगे की कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन आने वाली है, जो है कि जो भी कर रहे हैं वो हलाल प्रोडक्ट होना चाहिए। जैसे सूद देने वाला रजामंदी से सूद दे रहा है और लेने वाला रजामंदी से सूद ले रहा है, तो ये जायज थोड़ी हो जाएगा। हाँ, जुआ करने वाला रजामंदी से जुआ कर रहा है तो राजी थोड़ी हो जाता है। रजामंदी ओनली कंडीशन नहीं है, ये पहली कंडीशन है, आगे की और कंडीशंस भी है। अब यहां तक अगर आपको रजामंदी के मुतालिक कोई सवाल पूछना है तो यहां तक का सवाल पूछिए जी। जब बार्गेनिंग लोग उतरते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है लोग नाखुश होते हैं, लेकिन उस नाखुशी में भी लोग वो कर देते हैं, डीलिंग कर देते हैं, तो इसमें क्या है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। बार्गेनिंग जब लोग करते हैं, खास तौर से जो हार्ड बार्गेनर होते हैं, वो लोग रजामंदी बताते नहीं है अपनी। हाँ, जैसे दुकानदार ने कहा कि मुझे 60 रुपए चाहिए, ये 50 देने तैयार है। हाँ, फिर दुकानदार ने कहा 58 तक आ गया मैं, बोले नहीं 52 दूंगा, उससे ऊपर मैं देने वाला ही नहीं हूँ। कहते हो 55 दे दो, बोले ठीक है ले रहा हूं, लेकिन मैं खुशी खुशी नहीं दे रहा हूं। चलो अभी सवाल यहाँ ये है कि 55 दे रहे हैं लेकिन बोल रहा है कि मैं खुशी खुशी नहीं दे रहा हूं, तो रजामंदी की कंडीशन फुलफिल हुई या नहीं हुई? हाँ, हुई या नहीं हुई? क्या लगता है कि उसके सर पे गन रखिए कि लेना ही पड़ेगा तुम्हें 55 रुपीज में? जब वो 55 रुपीज दे रहा है, इससे पता चला कि वो सचमुच राजी है, लेकिन ये कहने की बात है उसकी कि वो अच्छे से नहीं देना चाहता है।
وہ ایسے ناراض ہو کے ہی دینا چاہتا ہے, لیکن رضامندی نہیں ہوتی تو وہ دیتا ہی نہیں نا. کس نے اسے فورس کیا؟ ہاں ماما کی دکان میں آپ جا کر کے لے رہے ہو کہ بھائی ماما کی دکان ہے اٹھا لو, اب ماما دیکھ رہے ہیں کہ میرا ایک گلاس جا رہا ہے 50 روپیز کا, ہاں اب وہ دل میں محسوس کر رہے ہیں خوش نہیں ہے, ہاں تو یہاں کیا ہے, یہ مجبوری بیچارے کی ماما کی. لیکن یہاں پہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ انہیں خریدنا پڑ رہا ہے, 55 روپے دینا پڑ رہا ہے. کس نے تمہیں فورس کیا دینے پر؟ مت لو نا, نہیں راضی ہو مت لو, جاؤ کہیں اور سے لو, جو 50 روپیز میں بیچے وہاں سے لے لینا. تو یہ کچھ لوگوں کی صرف بارگیننگ کی سٹائل ہوتی ہے تاکہ دکاندار کا تھوڑا بھاؤ نیچے اتر جائے, لیکن یہ چیز رضامندی نہیں ہے, ایسا نہیں, یہ رضامندی ہے اس میں چھپی ہوئی, ایسے ہی دکھ رہا ہے بظاہراً, اللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. سپوز MRP کی بات آتی ہے, جیسا کہ دودھ کا 10 روپیہ یہ 8 روپیہ MRP ہے, تو وہ 10 روپیہ وہ لیتا ہے, دکاندار 10 روپے لیتا ہے, مجبوراً اس کو لینا پڑتا ہے کہیں کہ کیونکہ اور دوسرے دکان میں بھی وہ ایسی MRP سے وہی ریٹ میں ملتا ہے, مجبوراً دیتا ہے. تو یہاں پر اپنے دل سے راضی نہیں ہے, پھر بھی یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بھائی کا سوال جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دکاندار ہے جو 8 روپے کا دودھ ہے وہ 10 روپے میں بیچنا پڑ رہا ہے اسے, کیونکہ باقی لوگ 10 روپے میں بیچ رہے ہیں, ہاں تو پھر بھی وہ راضی ہے 10 روپے میں بیچنے میں. سوال یہاں یہ ہے کہ جو کسٹمر آ رہا ہے وہ دیکھتا ہے اس پہ تو MRP 8 روپے لکھے ہیں, پھر آپ 10 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ 8 روپے لکھے ہیں تو کیا وہ فالو کرنا لازم ہے یا نہیں ہے, ہاں یہ ایک سوال. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پروڈکٹ ہے جس میں کوئی ایکسٹرا سروس آفر کی جا رہی ہے, کہ جیسے کوئی کولڈ ڈرنک ہے جو دکان سے جا کے لیے تو ایک بات ہے, لیکن ہوٹل میں بیٹھ کر پی رہے ہیں تو وہ ہوٹل کی سروس آفر ہو رہی ہے, ویٹر آ رہا ہے, فین چل رہا ہے, جگہ ہے جو آکوپائی کر رہا ہے آدمی, تو وہ 8 روپے کی جو کولڈ ڈرنک ہے ہو سکتا ہے ہوٹل والا 15 روپے لے گا, ہاں تو ایک سروس جو آفر کر رہا ہے اس کے تحت ہے, تو MRP پہ سٹک کرنا ہی ہوگا کہ MRP پہ ہی ڈیلنگ ہو, یہ کوئی لازم ہم نہیں کر سکتے ہیں, یہ ہم لازم نہیں کر سکتے, اللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ اباؤٹ اٹ. ہاں فکس پرائز رکھنا کے بارے میں ذرا سا. جی بھائی کا سوال ہے کہ فکس پرائز رکھنا کیسا ہے. فکس پرائز کے متعلق دیکھیے صحیح بات یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے بولتے ہیں میرا فکس پرائز ہے 60 روپیز, لینا ہے تو لو, نہیں لینا ہے تو مت لو, ہاں میرا تو فکس پرائز ہے. یہ چیز کیسی ہے؟ رضامندی کے ماتحت دیکھیں گے تو, رضامندی کے قاعدے کی روشنی میں دیکھیں گے تو ایسے ایک فکس پرائز کر کے ڈیلنگ کرنا کیسا ہے, آپ سب بتائیے, آپ نے اسٹڈی کیا ابھی اتنی دیر سے. صحیح ہے, راضی ہے تو لو, نہیں راضی ہو تو مت لو, ہے نا, راضی ہو تو لو, نہیں راضی ہو تو مت لو, کوئی فورس نہیں ہے, رضامندی کی بات یہاں پر ہے. اب اس میں وہ حدیث جو ہم نے دیکھے جس میں تھوڑا سا کچھ دکھ رہا ہے, جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر جو سہمن اذا باع سہمن اذا اشترى, خریدتا ہے تو تھوڑی نرمی کرتا ہے, بیچتا ہے تو بھی تھوڑی نرمی کرتا ہے. اب یہ ایک حدیث سامنے ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بظاہراً جو چیز غلط نہیں اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے, ہاں تھوڑی نرمی کرے تو ایک بیٹر چیز ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز پڑھنا بیٹر ہے, لیکن کوئی تہجد کی نماز نہیں پڑھا تو گنہگار ہو گیا, نہیں گنہگار ہوا. تو ایک وہ چیز ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو نرمی برتتا ہے بیچتے اور خریدتے ٹائم پر. وہ حدیث کے ماتحت ایک بیٹر چیز سے کم لگ رہا ہے, لیکن ناجائز کوئی نہیں کہہ سکتا اسے, اللہ عالم, اللہ نوز بیٹر اباؤٹ اٹ. جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ تجارت جو کرتا ہے تاجر, اس کی لاس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں ہے, اس کو 10% بھی ہو سکتا ہے, 20%, 25%. اسی طرح سے اگر تاجر اگر بزنس میں پروفٹ کے تعلق سے بھی کوئی لمٹ فکس نہیں ہے اس کی, وہ چاہے تو 20%, 100%, ایون 1000% بھی مارجن حاصل کر سکتا ہے. تو کچھ میڈیسن ایسی ہے انجیکشن جس کی MRP 200 روپیز ہے, وہی کمپنی وہی سیم کنٹینٹ کے مالیکول کے MRP 800 روپیز بھی رکھتی ہے, اور ڈاکٹر کو اس میں اختیار ہے چاہے وہ 200 روپیز کی MRP پرسکرپشن کرے پیشنٹ کے لیے, چاہے تو 800 روپیز MRP والی پرسکرپشن کرے. تو یہ جو تنازع ہے MRP کا, ایک ہی کنٹینٹ کی ایک ہی مالیکول کی جو MRP اویلیبل ہے 200 روپیز اور دوسری جو ہے 800, اس میں پیشنٹ کو پتا نہیں ہے کہ یہی سیم جو چیز مالیکول والی 200 میں اویلیبل ہے, تو ڈاکٹر اس کے خود پرسنلی مفاد کے خاطر بنسبت 200 پرسکرپشن کے وہ 800 روپیز کی جو MRP والی میڈیسن جو ہے وہ غریب پیشنٹ کو لگاتے ہیں. تو کیا اس کے اندر وہ جو کمپنی جو بنا رہی ہے میڈیسن اور وہ ڈاکٹر جو پرسکرپشن دے رہے ہیں کس حد تک جائز ہوا؟ جی جزاک اللہ خیر. بھائی نے ایک بہت اہم اور کنٹمپرری کوشچن پوچھا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کو ایک پرٹیکولر کٹ ملتا ہے اور جو پیشنٹ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کو ایک کٹ مل رہا ہے, اور ایک وہ جو بلیف ہوتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کئی بار ایسی دوائیں پرسکرائب کرتے ہیں جو ریئلی بہت نیسیسری نہیں ہوتی ہے. ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ ایکسٹرا پرسکرائب کر لیں تاکہ ایک
جو کیمسٹ کے پاس پہنچیں گے اور ڈاکٹر کا نام بھی نون ہوتا ہے, ایک انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے, ان کو کمیشن اور کک بیکس وغیرہ جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیوز وغیرہ کی طرف سے الگ الگ فارمز میں ملتے رہتے ہیں. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ رپورٹس میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے, اور جو ٹیسٹ جو کرنے ہیں, جو الگ الگ ٹائپ کے سکینز کرنے ہیں, ہاسپٹلس کے بلز ہوتے ہیں, تو یہ ایک کمرشلائز ہو گئی ایک ایسی انڈسٹری جو چیز کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ایک سنسیئرٹی والی بات ہونی چاہیے تھی. جو انڈسٹری میں سنسیئرٹی سے کام ہونا چاہیے تھا, جہاں پہ ایک امانت کی بات ہے, جہاں پہ ایک انسان ٹرسٹ کرتا ہے اس ڈاکٹر پر, لیکن وہاں پر یہ کمرشلائز ہونے کی وجہ سے جو ایک کمیشنز وغیرہ کی باتیں ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے یہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. ہم انشاءاللہ اس چیز کو ڈیٹیل میں کل ڈسکس کریں گے جب یہ ٹاپک آئے گا. ہم نے 5واں قاعدہ کچھ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. 5ویں قاعدے کے تحت ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی چیز جب تک پوزیشن نہ ہو تب تک اسے بیچنا جائز نہیں ہے. اس سے جو پروفٹ آئے گا, نفع آئے گا, وہ نفع حلال نہیں ہوگا, جائز نہیں ہوگا. اور اس کے متعلق کئی ساری حدیثیں ہیں. اب دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز عام علم میں نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو سود کے بارے میں ہی نہیں پتا ہے, لیکن پتا چل رہا ہے آج الحمدللہ. اسی طرح سود جو ہم جب سود کا موضوع شروع کریں گے تو دیکھیں گے کہ سود کیسی کیسی شکلیں بدل کر کے آتا ہے, کیسے کیسے ڈسگائز میں آتا ہے, انڈر ڈسگائز. ہاں, ہم نے اسلامک نام سے سود کو آتے دیکھا کہ سود اسلامک کے بھی ڈسگائز میں آ سکتا ہے. اس کی ایک مثال ہم دیکھ چکے ہیں, جو بینکس کی مثال ہم نے دیکھے انسٹالمنٹ پرچیز کے اندر, کہ انسٹالمنٹ کے پرچیز کے اندر جو بھائی نے سوال پوچھا ہمارے ای ایم آئی میں پرچیز کرنا جائز ہے, تو وہ ای ایم آئی اگر خود وہ پروڈکٹ کا بیچنے والا اگر دے رہا ہوتا بات تھی, جائز ہے, جس کی ہم نے دلائل دیکھے. لیکن جب وہ چیز بینک کی طرف سے آ رہی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہم نے دیکھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ بینک کے پاس پوزیشن نہیں. اب یہاں بردرز ایسا مسئلہ ہے نا کہ کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو عام علم میں نہیں ہوتی, اور لوگ کئی بار کوئی چیز عام طور پر نہیں جانتے ہیں. جب پہلی بار پتا چلتا ہے تو اسے سمجھنے میں کئی بار ٹائم لگتا ہے. کئی بار لوگ شک کی نظروں سے پہلے دیکھتے ہیں. تو خود ویریفائی کریں, ہر چیز کو دیکھیں. اور الحمدللہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو پروف والا دین ہے. ہر چیز کلیئر کٹ ہے, دلائل کے ساتھ ہے, بالکل صاف اور کلیئر کٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلھا کنہاریھا, یہ دین ایسا دین ہے جس کی رات بھی اس کے دن جیسی روشن ہے. جیسے رات ہوتی ہے, رات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دین کی رات بھی بہت کلیئر ہے. مطلب کوئی چیز ہوتی جو فائنر ایریاز ہوتی, ڈیفیکلٹ ایریا ہوتی, وہ بھی بہت کلیئر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب آئیے ہم یہ موضوع کو دیکھتے ہیں. سوال یہاں یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے جس کے پاس پروڈکٹس ہیں. اب پروڈکٹس میں کوئی چیز تو ایسی بھی ہوتی ہے نا جو اس کے پاس سٹاک میں نہیں ہے. اب جو چیز سٹاک میں نہیں ہے وہ چیز کا کسٹمر آ گیا, وہ چیز کا کسٹمر آ کر کہہ رہا ہے مجھے یہ چیز چاہیے. تو ایک بردر نے بریک کے دوران مجھے سوال پوچھا کہ مان لیجئے کہ کوئی گھڑی کا ڈیلر ہے. اب کسی نے, کوئی کسٹمر آیا, وہ گھڑی کا پرٹیکولر ماڈل بول رہا ہے, بولے مجھے وہ ماڈل کے 12 پیس چاہیے. اب اس سچویشن میں اگر اس کے پاس وہ ماڈل نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ بزنس کرے, کسٹمر کو چھوڑنا نہیں چاہیے, جیسا ہم کہتے ہیں کسٹمر کو چھوڑنا صحیح بات نہیں ہے. تو کسٹمر آیا ہے, چل کر آیا ہے, بزنس چل کر آیا ہے. اب بزنس کو نہ بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن پوزیشن بھی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ تَضْمَنْ, جب تک ضمانت میں نہ لے لو, جب تک پوزیشن نہ لے لو, تو وہ جو نفع ہو رہا ہے وہ حلال نہیں ہے. اب یہ شخص کیا کرے؟ بہت سارے حلال آپشنز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو اب بھی کر سکتا ہے, لیکن کیا کیا کر سکتا ہے؟ چلیے اب لسٹ بناتے ہیں. بولیے. نمبر 1, مہلت مانگ سکتا ہے. مہلت مانگ سکتا ہے. مہلت مانگنے کا مطلب کسٹمر نے آیا, کہا کہ مجھے یہ 50 گلاس چاہیے, 50 گلاس ہے نہیں اس کے پاس. پہلی چیز کیا کر رہا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے 3 دن کا ٹائم دو, 4 دن کا ٹائم دو, میں دیتا ہوں تمہیں. اب یہاں تک یہ سیل نہیں ہوا ہے, دیتا ہوں یہ وعدہ ہے. ہاں, کسٹمر کی طرف سے بھی وعدہ ہے, دکاندار کی طرف سے بھی وعدہ ہے. اس نے مہلت مانگی, 4 دن بعد کسٹمر آتا ہے, لے کر جائے گا. اس کے اوپر ایک کاؤنٹر کوشچن آیا ہے. کاؤنٹر کوشچن یہ آیا ہے کہ 4 دن بعد کسٹمر نہیں آیا تو میں تو اٹک جاؤں گا نا. میں 50 گلاس لے کر آیا, کسٹمر آیا ہی نہیں, اب میں 50 گلاس 2 سال تک بیچ رہا ہوں, وہ کسٹمر آیا ہی نہیں. ایسا ہو سکتا ہے. تو کیا کریں؟ اگر ایڈوانس لیں گے تو وہ تو ٹرانزیکشن ہو گیا, مطلب کہ ڈیل ہو گیا. اب ڈیل ایسا ڈیل ہو گیا کہ جس کے اندر ڈیل پوزیشن کے بغیر والا ڈیل ہو گیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا پروفٹ جائز نہیں ہے. یہ تو پرابلم ہے. اس کا سلوشن بتاؤ, حلال جائز سلوشن.
حلال آپشن چاہیے ہمیں, حرام آپشن نہیں چاہیے. کیا کرے وہ شخص؟ کسٹمر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے اور جائز دائرے میں بھی رہنا چاہتا ہے. جس کو جو گلاس وغیرہ کچھ چاہیے تو اس سے سامنے والے سے ضمانت لے لے, کچھ ایڈوانس اسے کہتے ہیں نا. ضمانت یعنی چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسی شخصیت یعنی جو گارنٹی کے طور پر اس ضمانت. سنیے, اگر سامنے والے کو کہا کہ تم کسی کی گارنٹی دو, اب مثال کے طور پر عابد بھائی کسٹمر ہے, عبداللہ بھائی گارنٹر ہے, ٹھیک ہے, اور آپ بیچ رہے ہیں, سلمان بھائی گھڑی بیچ رہے ہیں, عابد بھائی آ کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں ماڈل چاہیے. اب یہ کہتے ہیں کچھ گارنٹی دو, تو وہ گارنٹی دے رہے ہیں. کیا گارنٹی دو؟ مان لو کہ یہ نہیں آئے تو کیا وہ پیمنٹ کریں گے؟ گارنٹی کا مطلب وہ پیمنٹ کریں گے. اب وہ پیمنٹ کریں گے کا مطلب ہے یہ ٹرانزیکشن ہو گیا تھا. ٹرانزیکشن نہیں ہونا چاہیے. ٹرانزیکشن ہو گیا تو جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے بغیر پوزیشن کے اندر سے آنے والا پروفٹ حلال نہیں ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے, اب اس کی کیا کیا گنجائشیں ہیں میں آپ کے سامنے کچھ بتاتا ہوں, بیچ میں آپ لوگوں کو کوئی آئیڈیا ہے تو آپ بھی بتائیے. فرسٹ آپشن تو بردر نے صحیح بتایا کہ کوئی پرومس لے لو. اس بارے میں اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ لگ رہا ہے, پرومس ریٹن میں لینا ہے, اگر ریٹن میں لینا ہے تو ریٹن میں لے لو, لیکن وہ پرومس ہے, بائنڈنگ نہیں ہے. یہاں تک کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر کانٹریکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ کانٹریکٹ نو کمٹمنٹ کانٹریکٹ ہوگا, جس کے اندر سامنے والا اگر نہ بھی آئے تو اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے, تاکہ تھوڑا سا سیریسنس پیدا ہو. ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جیسا آپ نے ایک فارم بنا کے ریڈی رکھے ہیں کہ جس کے اندر آرڈر فارم, آرڈر ہے, مورلی بائنڈنگ ہے, کنفرم نہیں ہوا. کنفرم کب ہوگا؟ جب ایڈوانس ہوگا یا اس کا بل ہو جائے گا, تب وہ ڈیل ہوا. ڈیل کے اندر سٹیج تک پہنچا تو وہ چیز غلط ہو جائے گی, لیکن نو کمٹمنٹ آرڈر فارم لے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ آپشن, 50 گلاس مانگ رہا ہے کسٹمر, آپ کے پاس 5 ہے, آپ کے پاس 10 ہے, 40 نہیں ہے. آپ کیا کریں؟ اب یہ 10 کا تو ایڈوانس لے سکتا ہوں نا, میں 10 کا ایڈوانس لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ وہ تو ہے میرے پاس پوزیشن میں. تو میں کہہ رہا ہوں 10 گلاس کا 500 روپے ہو رہا ہے, 50 روپیز کا ایک گلاس, 10 کا 500 ہو رہا ہے. 500 کا آپ مجھے 400 روپے ایڈوانس دو, میں تمہیں دوں گا پورے, لیکن باقی کا تمہارا وعدہ نہیں ہے, تمہارا ایڈوانس صرف یہ 10 کے لیے ہے بس. اب ایک چیز ہے جس سے وہ کسٹمر میں آئے گا, کم سے کم کل وہ منہ ہی نہیں دکھایا, ایسا تو نہیں ہوگا. تو جو 10 جو تھے گلاس, اس کی بنیاد پہ 50 کا سیل آدمی کھینچ رہا ہے اپنی طرف, تو بھی پرابلم نہیں ہے یہاں تک, کیونکہ اس نے 50 کا ایڈوانس نہیں لے سکتا. 500 روپے کا بل ہو رہا ہے, 1000 روپے ایڈوانس نہیں لے سکتا ہے, کیونکہ آبویس بات ہے کہ 1000 روپے ایڈوانس لے رہا ہے تو 10 گلاس کا ایڈوانس نہیں لے رہا ہے, وہ زیادہ کا ایڈوانس لے رہا ہے. اس کو کلیئر کر کے کرنا ہے. دیکھو ایک مسلم ہوتا ہے, اپنی ٹرمز پہ کام کرتا ہے, اور الحمدللہ میرے بردرز, اگر ہم لوگ سب دیکھیں اور بزنس کو آگے بڑھانے کے ہم جو میتھڈز دیکھیں گے انشاءاللہ کل, اگر ہم مسلم صحیح طور پر اگر اس میں اپنا دماغ ایمان کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے بزنسز اتنے گرو ہوں گے نا کہ ہمیں ہمارے اصولوں کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. آج ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو اپنے گھٹنے جا کے ٹیک دیتے ہیں, غلط چیز ہے مانتے ہوئے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بہت کمزوری کی پوزیشن میں اپنے آپ کو ڈال کے رکھتے ہیں, اور یہ ایمان کی کمزوری سے آئی ہے یہ بات. آگے بڑھتے ہیں. تھرڈ آپشن یہ ہے کہ کسٹمر جو آیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 50 گلاس چاہیے, میرے پاس ایک بھی گلاس نہیں ہے. اب کیا کریں؟ اب 50 جو کپ چاہیے جسے, اور ایک بھی کپ نہیں ہے, ہم اسے کہیں گے, ایک آپشن ہے, میں آپ کو آپشن بتا رہا ہوں, تو میں اسے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو یہ 50 روپیز کا کپ ہے, مارکیٹ میں 50 روپیز کا ملتا ہے, میں تمہیں خرید کے دیتا ہوں, تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو, تم مجھے میرا ایجنسی کمیشن دو. تو میں ڈیلر نہیں ہوں, میں ایز اے ایجنٹ کام کر رہا ہوں. ایز اے ایجنٹ کوئی کام کرے اور کہے کہ میں جو بھی چیز پرچیز کروں گا میں تمہیں مارکیٹ میں اچھے بھاؤ میں دلا کے دوں گا, لیکن میں 10% میرا کمیشن بھی لوں گا, جو بھی پرائز پہ خریدا اس پہ 10% لوں گا. جائز ہو گیا یہ؟ ہاں, ایجنسی کمیشن کر کے. تھرڈ آپشن. فورتھ آپشن یہ ہے کہ مان لیجئے میٹلز کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے, جیسے چاچا کا بھی سوال تھا کہ میٹل کے اندر ڈیلنگ کرتے ہیں, اب ایک جگہ پر سارا میٹل پڑا ہوا ہے, وہاں سے دوسری جگہ پوزیشن لو, تو پوزیشن لینا مطلب ٹرک میں دلوانا, اتنا زیادہ کاسٹ پے کرنا, وہاں سے ٹرانسپورٹیشن کرانا, وہاں جا کے جو ویئر ہاؤس ہوگا وہ ویئر ہاؤس کا کاسٹ دینا,
اب یہ سچویشن میں کیا کریں؟ یہ سچویشن میں ایک آپشن یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی گوڈاؤنز ہوتے ہیں. تھرڈ پارٹی گوڈاؤنز ہوتے ہیں, جیسے مان لیجئے گورنمنٹ کے گوڈاؤنز ہے یا کچھ گورنمنٹ ویئر ہاؤس کمپنی کا گوڈاؤن ہے. تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں یہ سیلر ہیں, ہاں سلمان بھائی, یہ سیل کر رہے ہیں وہ میٹل, ان کا تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں پڑا ہوا ہے, ان کی پیمنٹ کی ریسیٹ ہے وہاں پر. اب عابد بھائی سلمان بھائی سے خرید رہے ہیں وہ میٹل, بیچ نہیں سکتے جب تک پوزیشن نہ لے لیں. پوزیشن کہاں ہے؟ ان کے پرسنل گوڈاؤن میں نہیں ہے, تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں ہے. تو جب تھرڈ پارٹی گوڈاؤن میں ہے, وہ کہتے ہیں میں وہاں کی ریسیٹ اپنے نام پہ پھرا لیتا ہوں, میں اس کا پیمنٹ کر دیتا ہوں, تو یہ انہوں نے پوزیشن لے لیا. اب ان کی طرف سے وہ گوڈاؤن میں ہے, ان کی طرف سے اس گوڈاؤن میں تھا, اب ان کی طرف سے اس گوڈاؤن میں ہے. ان کی ریسیٹ تھی تو ان کا رسک تھا, ان کے اوپر اس چیز کا رسک تھا. جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ رسک ان کا تھا جب تک ان کے نام سے ریسیٹ تھی. جب انہوں نے لے لیا اور اپنے نام پہ ریسیٹ بنائی, اب رسک ان کا ہو گیا. ہوتا کیا ہے, اگر یہ مال ان کے گوڈاؤن میں پڑا رہتا اور یہ بیچ رہے ہیں تو ان کو تو کوئی رسک ہوا ہی نہیں, انہوں نے تو ان کے رسک پر بیچ دیا. انہوں نے جو بیچا تو جو سیلر ہے اس کے رسک پر سیکنڈ پرچیزر بیچ رہا ہے. اسلام نے اس چیز کو منع کیا ہے. ایک قاعدہ ہے جنرلی فقہ کا, الخراج بالزمان, پروفٹ ہوتا ہے ود دا رسک آف لاس. جہاں پہ رسک آف لاس ہوتا ہے وہاں پہ پروفٹ ہوتا ہے, بنا رسک آف لاس کے پروفٹ نہیں ہوتا. آپ کی گارنٹی پہ وہ چیز ہونی چاہیے. آپ نے لے لیا تو آپ کی گارنٹی پہ آ گئی. فورتھ آپشن ہو گیا, یہ بھی ایک فورتھ آپشن ہے, بہت پیارا آپشن ہے. کسٹمر آیا, رکیے, کسٹمر آیا آ کر کہتا ہے 50 گلاس چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے ہیلپر کو آپ بھگاؤ, جاؤ جلدی 40 گلاس خریدو, آؤ ادھر دو, پوزیشن لے لیے. 1 گھنٹے بعد آؤ, کسٹمر کو کہا, یا 10 منٹ بٹھا کے رکھے, دے دیے, فنش, کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں پر امیڈیٹلی گڈز اویلیبل ہو سکتے ہیں وہاں پہ یہ چیز اپلائی ہو سکتی ہے. ایک یہ بھی آپشن ہے, 5th آپشن ہو گیا. اور آپشن آپ بتائیے. خود پروڈکٹ مینوفیکچر ہو جی, اور جیسے کسٹمر کو 100 پیس چاہیے کسی ایک پروڈکٹ کا, اور ابھی فی الحال ریڈی 25 پیسز, اور جو 75 پیسز ہے وہ 3 days 4 days لگتے ہیں. اگر اس کا ایڈوانس لے لے, مطلب کوئی پروڈکٹ ہے 100 پیس ہے, 25 ریڈی ہے, 75 ریڈی نہیں ہے, 25 کا ایڈوانس آپ لے سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے پاس ہے, باقی 75 کا ایڈوانس نہیں لے سکتے. ایکچولی خود ہی مینوفیکچر ہو پروڈکٹ بھی, مطلب اچھا, ہاں ماشاء اللہ. 6th آپشن, مطلب گارنٹی یہ ملے گا آپ کو 3 days بعد آپ کو 101% آپ کو 70 مطلب 100 پروڈکٹ آپ کو ملیں گے, مطلب خود مینوفیکچر ہے. تو مطلب اس کا ایڈوانس لے سکتے ہیں, مطلب 50% ایسا. سوال یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خود مینوفیکچرر ہو تو کیا وہ کر سکتا ہے اس سچویشن میں؟ ہم نے بیع السلم کو دیکھا تھوڑی دیر پہلے, بیع السلم جس کے اندر ایڈوانس پیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک بیع السلم کا ایک قاعدہ یاد رکھیے, بیع السلم میں پارٹ پیمنٹ الاؤڈ نہیں ہے, بیع السلم میں کمپلیٹ پیمنٹ ہوگا. اور بیع السلم کی لاجک کیا ہے کہ ایک پرٹیکولر فکس ٹائم, فکس پیریڈ اور فکس کوالٹی کوانٹٹی وغیرہ اسپیسیفائڈ ہو, تو اس کے اندر ایڈوانس پیمنٹ نہیں الاؤڈ ہے, اس کے اندر فل کمپلیٹ پیمنٹ کرنا ہوگا. تو اگر مان لیجئے کہ کوئی پرائمری پروڈیوسر ہے, کوئی مینوفیکچرر ہے, تو وہ بیع السلم کی پالیسی یوز کر سکتا ہے, اس کے کلوزز یوز کر سکتا ہے, اور ایسا کانٹریکٹ بنا کر کے فل پیمنٹ ایڈوانس میں لے سکتا ہے. اس کو چاہیے تو ایڈوانٹیج پرائس جو بھی نیگوشیٹ ہو جائے, جو پرائس پر ہو وہ کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو ڈیلرز ہوتے ہیں, ٹریڈرز ہوتے ہیں, بیع السلم ان کے لیے آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے کچھ حلال آلٹرنیٹیوز دیکھے, اور بھی آلٹرنیٹیوز ہیں. ایک انسان جب مارکیٹ میں رہے گا اور سوچے گا مجھے صرف حلال کرنے کا, چلو سوچتے رہو کیا حلال آپشن سمجھ میں آتا ہے, میں کوئی حلال آپشن ہی یوز کروں گا, تو انشاءاللہ اسے کوئی نہ کوئی حلال آپشن ملے گا جو وہ یوز کر سکتا ہے اور بزنس کر سکتا ہے. اور وہ بزنس میں زیادہ خیر ہوگا, زیادہ برکت ہوگی, زیادہ کامیابی ہوگی, زیادہ سکسس بھی ہوگا انشاءاللہ. چلیے, یہاں پر ہم نے ہمارے 5 قاعدے فنش کیے. ابھی مختصراً کسی کا کوئی سوال ہو 5ویں قاعدے کے متعلق تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی پروڈکٹ کا جیسا ریپیئرنگ رہتا ہے تو وہ اگر جا کے دے ہوئے ریپیئرنگ اور ایڈوانس میں اگر پیمنٹ لے لے ہوئے ریپیئرنگ کی, تو اس کے بارے میں کیا کہنا؟ یا پھر جیسا کہ ٹیلر کی دکان ہے اور جا کے کپڑا خود جا کے دو, تو ٹیلر اگر فل پیمنٹ لے لے ہوئے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود کپڑا دیتا ہے اور پھر بعد میں بھول جاتا ہے, یا ٹائم بہت پیریڈ ہو جاتا ہے, 3-4 مہینے بعد آتا ہے, تو تھوڑا سا یعنی وہ اٹکنا پڑتا ہے دکاندار کو, ایسا کچھ.
या फिर जैसा कि बड़ा बड़ा कुछ सामान रहता है, गाड़ी जैसा रिया, तो बाहर से ऑर्डर की जाती है, तो लोग एडवांस लेते या पेमेंट लेते ताकि बुकिंग रहे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे एक और ऑप्शन याद आ गया। एक ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था, वो है एजेंसी कमीशन। एजेंट हो कोई, जैसे मान लो कि मिसाल के तौर पर मर्सिडीज के आप इंडिया के एजेंट हो और मर्सिडीज की वो गाड़ी आप मंगा के दोगे जो कंपनी के गोडाउन में है, भले ही गोडाउन उनका कोई दूसरी कंट्री में होगा, लेकिन वो कंपनी के आप एजेंट हो, तो कंपनी आपको एजेंसी कमीशन देने वाली है। चाहे तो आप कस्टमर की तरफ से एजेंट बन जाए, चाहे तो कंपनी की तरफ से एजेंट बन जाए। कंपनी के एजेंट हैं तो आप ले सकते हैं, वो कंपनी में पोजीशन है तो आपकी कंपनी, आप कंपनी की तरफ से बात कर रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ब्रदर का सवाल मेन ये है कि मान लीजिए कि कोई जैसे टेलर है, टेलर एडवांस पेमेंट ले रहा है, तो टेलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल की बात नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कौन मान लो कि कोई घड़ी रिपेयर करने वाला है, वो घड़ी की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कह रहा है मुझे एडवांस पेमेंट इसका ये दो, तो ये प्रोडक्ट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। तो मालम तजमन, जब तक जमानत में ना आ जाए, वो जमानत में ना आ जाए, ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर वहल्लल्लाहुल बै, तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया, तिजारत के अंदर सारी चीजें हलाल है, सिर्फ जो हराम है वो दी हुई, बाकी तो हलाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होती, कोई टेंशन की बात नहीं है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर है। हाँ, प्रोडक्ट सेल की बात है तो बात अलग है जी। और कोई सवाल? तो एक हमने छठा ऑप्शन ये देखा कि आदमी कंपनी का एजेंट हो तो भी काम हो सकता है। कमीशन जो तुमने बोले कि मैं खरीद के दूंगा तुम्हारे को, हाँ, तो कमीशन बताना जरूरी? ओके, मैं खरीद के दूंगा, उसके अंदर कमीशन बताना जरूरी है कि कितना कमीशन लूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर ब्रोकर है, वो कहे कि मैं कुछ तो लूंगा, कितना लूंगा मैं नहीं बोलता हूं, तो ये क्या है, ये एक छठा जो हम पॉइंट देखने वाले हैं ना, उसके तहत ये चीज गलत हो जाएगी। जो छठा पॉइंट, छठी कंडीशन देखने वाले हैं, उसके तहत ये चीज गलत हो जाएगी। कैसे, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे वो इंशाल्लाह। जैसे कि बिल्डर को अपनी जमीन खरीदेगी और फ्लैट्स में 100 फ्लैट्स बनेंगे, तो लोग 50 फ्लैट्स पहले ही बेच देते हैं जी, तो वो एज ए बिल्डर के पार्ट से, और जैसे कि जो खरीद रहा है इन्वेस्टर के पार्ट से, उन लोग खरीद रहे ये सोच के कि हाँ बिल्डर उनको दिया है सस्ते में, फिर बाद में वो उसको एप्रिशिएट करके बेच देंगे, तो इसे बिल्डिंग करने को नियर अबाउट 3 साल लगेगा, तो वो लोग 1.5 साल में बेच देंगे, कुछ भी एप्रिशिएशन मिलेगा। वो दोनों सूरत। भाई का सवाल ये, इन्होंने बहुत अहम सवाल पूछा, और ये सवाल पूछने से मुझे ये समझ में आया कि ये बहुत सोच रहे थे कहाँ ये रूल अप्लाई होता है, और उन्हें ये बात क्लिक हुई कि बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट्स बुक होते हैं, अब किसी इन्वेस्टर ने फ्लैट बुक किया और फ्लैट बुक करने में उसने पार्ट पेमेंट किया, पोजेशन नहीं मिला है, बिल्डर पोजेशन देगा, बिल्डर पोजेशन देगा, और जब पोजेशन देगा 3 साल बाद देगा, दरमियान में वैल्यू अप्रिशिएट हो चुकी थी, जितने में बुकिंग किया उससे ज्यादा उसे वैल्यू मिल रही है, क्या वो आप पोजेशन लिए बगैर भी बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, ये सवाल है। तो यहाँ पर बिल्डिंग का पोजेशन जो होता है, फ्लैट का पोजेशन अगर वो ले ले, पोजेशन लेने के बाद बेचना, तो इसमें शक ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि दरमियान, इन बिटवीन प्रोसेस है कि जब बिल्डिंग बनी नहीं है, दरमियान का मामला है, और तभी पोजेशन उसे मिला नहीं है, तो तब वो कैसे बेच सकता है, ये सवाल है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं, एक पॉसिबिलिटी उसकी ये होती है कि वो बिल्डिंग के अंदर बिल्डर के साथ उतना पार्टनरशिप वो हो जाए उसकी। मिसाल के तौर पे बिल्डर के पास 10,000 स्क्वायर फीट है, वो अपना इन्वेस्टमेंट जो दे रहा है वो कह रहा है मैं 1,000 स्क्वायर फीट का पार्टनर हूं, मैं 500 स्क्वायर फीट का पार्टनर हूं, तुम्हारे पास टोटल सेलेबल 10,000 स्क्वायर फीट होंगे, मैं उसमें से 500 स्क्वायर फीट का पार्टनर हूं, यानी मेरा 5% है शेयर, तुम्हारा जो भी बनने वाला है उसमें 5% शेयर है या 10% शेयर है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट वो 10% शेयर का है। तो हम देखते हैं कि अगर उसने पार्टनरशिप की तो मुशारका के रूल के तहत पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर होता है वो अपना शेयर बेच के निकल सकता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लंबे होते हैं, कभी कभार अनसर्टेन भी हो जाता है, टाइम भी उसका लंबा हो जाता है, और उसके अंदर वो प्रोडक्ट सेल का जो रूल अगर अप्लाई होता है तो वो चीज के तहत वो बंधा हुआ रहे, तो उसके अंदर यहां पर एक गुंजाइश उसके पास ये होती है कि वो प्रोजेक्ट में स्क्वायर फीट से पार्टनरशिप ले रहा है और वो पार्टनरशिप का अपना शेयर बेच रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ये एक बात है, जैसे मिसाल के तौर पे पूरा काम करने के बाद बिल्डर के पास जो बनेगा, मिसाल के तौर पे 10,000 स्क्वायर फीट बनेंगे, तो बिल्डर ने 5,000 स्क्वायर फीट इन्वेस्टर्स में बांट दिए, 5,000 स्क्वायर फीट वो खुद बेचेगा,
تو یہاں کیا ہے کہ جو انویسٹرز ہے ان کو 5,000 اسکوائر فیٹ دیا ان ریٹرن آف دیئر انویسٹمنٹ, بانٹ دیا سب میں, اور 5,000 اسکوائر فیٹ وہ خود بیچنے والا ہے. تو یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹنرشپ والا ایک ایشو ہے جس کے تحت کچھ علماء نے اجازت دی ہے, جو ہم کل مشارکہ جب ڈسکس کریں گے پارٹنرشپ کا ایشو تو ہم انشاءاللہ تبھی اس کی اور ڈیٹیلز دیکھیں گے انشاءاللہ. کوئی اور سوال؟ اوکے, ایز اے ایجنٹ کیا وہ ایڈوانس لے سکتا ہے؟ یہ بات انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے, اس میں ایڈوانس لے سکتا ہے کیونکہ وہ اس کے بہاف پہ ہی کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ایک امپلائی ہوتا ہے نا جو دکان میں کام کرتا ہے, اپنے باس کے لیے ہی ہوتا ہے. اب باس کہیں کہیں سے فکس سیلری دیتے ہیں, کہیں کہیں کمیشن بھی دیتے ہیں, تو اس کی ٹرمز جو اگریڈ ہے وہی ٹرمز ہوتی ہے. اسی طرح یہ شخص ابھی اسی کی طرف سے ہے, الوکیل فی حکم الموکل, جو وکیل ہے, جو ایجنٹ ہے, وہ جس کی طرف سے کام کر رہا ہے اسی کے حکم میں, اٹس ایز اف وہ سیم آدمی ہے. تو وہ ایڈوانس ہو اس کے ہاتھ میں یا نہ ہو, وہ جو بھی ٹرمز اگریڈ ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں لیکن وہ کمیشن اس کا ایک فکس کمیشن ہوگا اور اس میں کلیئرٹی ہوگی تاکہ کل ٹرمز میں پرابلم نہ ہو اور کل جا کے جھگڑے ارائز نہ ہو. مطلب کلیئرٹی رہے کہ اس نے لیا تو کتنا پرسنٹیج لیا, کیونکہ اگر وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں کچھ تو رکھوں گا, تو کلیئرٹی اگر نہ ہوگی تو کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور یہی چیز ہم ابھی چھٹے قاعدے کے تحت دیکھنے والے ہیں. چھٹا قاعدہ لین دین کے اندر جو چھٹی شرط ہے, کنڈیشن ہے, وہ یہ ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہیں یا جو چیز خرید رہے ہیں کلیئر ہونی چاہیے. کیا بیچے کیا خریدے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میری جیب میں یہ کچھ ہے, 500 روپے میں خریدنا ہے, اب ہو سکتا ہے کہ 10 روپے کا ایک رومال نکلے گا, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی قیمتی سی چیز نکل آئے گی. اسلام نے ایسے ٹرانزیکشن کو حرام بتایا ہے. مطلب کلیئرٹی ہونی چاہیے, کیا بیچے کیا خریدے, کلیئر کٹ. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الغرر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کے ٹرانزیکشن کو حرام کیا. ربا آج لوگوں کو معلوم پڑا ہے, غرر کیا آج بھی کئی اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہے. غرر یعنی ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر کلیئرٹی نہ ہو, جس کے اندر کچھ تو دھوکا ہے, مبہم ہے, ان نون کچھ چیزیں ہیں. تو یہ چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا. وہ زمانے میں ایسے بہت سارے ٹرانزیکشن ہوتے تھے. اگر آپ صرف صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع کھولے تو لائن سے آپ کو حدیثیں ملے گی, غرر سے ریلیٹڈ حدیثیں. مثال کے طور پر ایک ٹرانزیکشن ہوتا تھا جس کا نام تھا حبل الحبلہ. حبل الحبلہ کی کئی شکلیں بتائی گئی ہے. اس میں سے ایک شکل یہ ہے کہ جس کے اندر اونٹنی پریگننٹ ہے. اب پریگننٹ ہے تو پیٹ کے اندر کیا ہے, ہو سکتا ہے جڑوا ہے, اب سونوگرافی تو نہیں تھی تبھی, ہو سکتا ہے جڑوا ہے, ہو سکتا ہے سنگل ہے, اور سنگل ہے تو کیسا نکلے گا, اس کا باڈی فریم وغیرہ کیسی ہوگی, زندہ پیدا ہوگا مردہ پیدا ہوگا, کلیئرٹی کچھ نہیں ہے. اب وہ اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے بیچ دیتے ہیں, میں بچہ بیچ رہا ہوں, پیٹ کے اندر ابھی تک کلیئر نہیں ہے, بیچ رہا ہوں, کتنے میں خرید رہا ہوں, 1000 روپے میں بیچ رہا ہوں. اب اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا, ہو سکتا ہے مردہ پیدا ہوگا, ہو سکتا ہے جڑوا پیدا ہو جائیں گے. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ کینسر کا لمپ ہوتا ہے جس کے نے ایسا لگتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے, حالانکہ پریگننٹ ہی نہیں ہے. تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ یہ کلیئرٹی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹرانزیکشن کو حرام کیا کیونکہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, دھوکے کا کچھ معاملہ نہ ہو, جوئے کا کچھ معاملہ نہ ہو. یہ جوئے ٹائپ کا معاملہ ہو رہا ہے غرر میں. اسی طرح آپ دیکھیے ایک ٹرانزیکشن تھا بیع المعاومہ. بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا کہ 1 سال کے اندر یہ زمین میں کیا فصل اگے گی میں بیچ رہا ہوں, 1 سال میں جو بھی فصل اگے گی میں بیچ رہا ہوں 1 لاکھ روپے میں. اب ہو سکتا ہے بمپر فصل نکل آئے گی, ڈبل بہت اچھی فصل نکل کے آئے گی, ہو سکتا ہے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے وہ فصل خراب ہو جائے گی. تو وہ لوگ فصل ایسے بیچتے تھے اور اس کے اندر نیچرلی ایک بھاؤ طے ہوتا تھا, اپ ڈاؤن نیگوشیشن وغیرہ کے ساتھ میں, رضامندی کے ساتھ. کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے, لیکن صرف رضامندی ایک ہی شرط تھوڑی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیع المعاومہ میں کیا ہوتا تھا, 1 سال میں کیا فصل نکلے گی, بمپر نکلے گی, جو بھی نکلے گی سب تمہارا نصیب. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغانم حتی تقسم. جو مال غنیمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مال غنیمت جب تک تقسیم نہ ہو جائے تب تک بیچ نہیں سکتے. اب مال غنیمت میں ایک سپاہی کا کیا شیئر آنے والا ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ اچھا آئے گا, ہو سکتا ہے کم آئے گا. بھلے میں جو بھی شیئر بیچ رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا, کہا کہ نہیں بیچ سکتے جب تک تمہیں مل نہیں جاتا. مل گیا تو کلیئر ہو گیا کیا ملا, اب بیچو, اب بیچو. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور ٹرانزیکشن تھے, جیسے ایک اور حدیث ہے, نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار
حتی یبدو صلاحھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمار فروٹس کو بیچنے سے منع کیا یہاں تک کا کہ ان کی صلاحیت نہ نکل آئے. مطلب ابھی پھل لگے ہوئے ہیں پیڑ پر, ابھی معلوم نہیں پڑا کیسے بننے والے ہیں. حتی یبدو صلاحھا, اس کی صلاحیت واضح نہیں ہوئی ہے. جب واضح ہو جائے گی تب بیچو. واضح نہیں ہوئی ہے تو اب اسپیکولیشن والا معاملہ ہے, اب نہیں بیچ سکتے. اسی طرح نہى البائع والمبتاع, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی منع کیا, خریدنے والے کو بھی منع کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے لائن سے ایسے ٹرانزیکشنز ہیں جو اس زمانے میں ہوتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سب کو حرام کیا بالاتفاق. یہاں تک کہ امام نووی نے صحیح مسلم کی کامنٹری میں, شرح میں یہ بات بتائی ہے کہ اس موضوع پر جب انسرٹنٹی یعنی کہ جو بات واضح نہیں ہے یہ بڑی ہو تو اس بارے میں علماء کا اجماع ہے. کسی عالم نے اختلاف اس بارے میں نہیں کیا, لیکن آج عوام میں پوچھو تو ان کو کیا غرر کیا معلوم ہی نہیں. میجر غرر یعنی جس میں میجر انسرٹنٹی ہو وہ حرام ہے بالاتفاق, اور اس بارے میں آج عام آدمی کو پوچھو تو اس کو معلوم ہی نہیں. تو حقیقت تو یہ ہے کہ غرر از حرام, غرر حرام ہے. آج کے زمانے میں کہاں یہ دکھائی دیتی ہے؟ انشورنس میں. انشورنس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی انشورنس پریمیم پے کر رہا ہے, انشورنس کمپنی انشورنس پریمیم لے رہی ہے. جو شخص انشورنس پے کر رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ انشورنس ہے, چاہے وہ لائف انشورنس ہے, چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہے, چاہے وہ ایکسیڈنٹ انشورنس ہے, کوئی بھی قسم کا انشورنس ہے, انشورنس پریمیم دینے والے کو معلوم نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ کب ہونے والا ہے, موت کب ہونے والا ہے, بیمار کب پڑنے والا ہے, معلوم ہی نہیں ہے. نہ کمپنی کو معلوم ہے, بالکل انسرٹنٹی ہے, بالکل واضح کلیئر میجر غرر ہے. پہلی بات تو یہ معلوم نہیں ہے کہ بیمار پڑے گا نہیں پڑے گا, ایکسیڈنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, موت اس عمر سے پہلے ہوگی یا نہیں ہوگی, معلوم ہی نہیں ہے. نمبر 2, ایکسیڈنٹ ہوگا تو کب ہوگا, ہوگا یا نہیں ہوگا. ایکسیڈنٹ ہوگا اگر تو کب ہوگا, مان لو 25 سال بعد ایکسیڈنٹ ہوا, ہاں, یا بیمار وہ 20 سال کے بعد بیمار پڑا, تو اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بیمار پڑے گا تو کب بیمار پڑے گا. تیسری بات, اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو نقصان کتنا ہوگا, یا بیمار پڑے گا تو بل کتنا آئے گا, مطلب یہ بھی کلیئر نہیں ہے. تیسری بات یہ کلیئر نہیں ہے کہ نقصان ہوگا تو کتنا ہوگا. تین چیزیں میجر ہے, انکلیئر ہے. اسی وجہ سے انشورنس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے, یہ چھٹے قاعدے کے تحت کہ انشورنس کرنا حرام ہے. اور بھی بہت سارے انشورنس میں نقصانات ہیں, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو ہم شیئر مارکیٹ کے بعد میں انشورنس کے بارے میں کچھ چیزیں مختصراً اور دیکھنے والے ہیں ایڈیشنلی. آگے آج بھی سننے میں آتا ہے, جو لوگ دیہات وغیرہ سائڈ کے ہیں وہاں کھیتی باڑی چلتی ہے, سننے میں آتا ہے کہ آج تک یہ سال کی یا یہ فصل کی بکنا, اب تک یہ ٹرانزیکشن چلتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حرام کر دی ہے. اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی جگہوں پر کہ یہ سال کی فصل بیچ دیے, ہاں, یہ سیزن کی فصل بیچ دیے, کچھ آیا نہیں, کچھ نکلا نہیں, کچھ واضح نہیں ہوا, بیچ دیے. تو یہ کیا ہے, یہ ایک حرام کی شکل ہو گئی. اسی طرح چلیے تھوڑے ماڈرن ورلڈ کی طرف آتے ہیں. تو ماڈرن ورلڈ میں ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ مسٹری گفٹ انسائڈ, خاص طور سے بچوں کے اس میں, کہ کچھ تو مسٹیریس گفٹ اندر ہے. اب اس کے لیے خرید رہے ہیں, کلیئر نہیں ہے کیا ہے اندر, واضح ہو کیا ہے بول دو کیا ہے, اس کے پیسے لو, ختم. اسلام نے کلیئر کٹ ٹرانزیکشن سکھائے ہیں, دھوکے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک دھوکے کی ایک شکل ہے کہ مسٹیریس گفٹ انسائڈ. اب وہ مسٹیریس گفٹ کے ذریعے لوگ خرچ کرتے ہیں, زیادہ خرچ کرتے ہیں, کچھ تو مسٹیریس ہے. تو اسلام نے کہا نہیں, کلیئر بتاؤ کیا ہے, کلیئر ہے بتاؤ اور بیچو. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آدمی خرچہ کیے پھر ارے یہ ہے اس کے لیے میں نے خرچہ کیا, تو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام نے اس چیز کے اندر وہ جو بیڈ فیلنگ ایک دل میں آتی ہے نا, وہ اس کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اسی لیے سب پوری کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. میں کچھ مثالیں بتا رہا ہوں. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وزڈم کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ کوئی کسی اور پر ظلم نہ کرے. کیونکہ اگر میں کہوں گا 500 روپے میں خریدو, کیا ہے میری جیب میں, اب وہ جوئے کی شکل ہو گئی. جوا ہے, یہ کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس چیز کے اندر وہ کلیئر کٹ جوا ہو گیا. اب اس بارے میں میرے بردرز, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں آپ کو کچھ اس میں ایکسیپشنز بتانا چاہتا ہوں. پہلا ایکسیپشن ہے مائنر غرر. مائنر غرر کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ انڈا خرید رہے ہیں. اب انڈا اندر سے کیسا ہے, اچھا ہے, خراب ہے, کلیئر نہیں ہے, لیکن ایک مائنر انسرٹنٹی ہے, ایک مائنر قسم کی
अनसर्टेनिटी है। तो ये चीज के अंदर गुंजाइश है। माइनर चीज में शरीयत ने ऐसा नहीं कहा कि अंडा भी बिल्कुल स्कैनर से अंदर से बताओ सब सही है तो ही हम लोग लेंगे, वैसी टाइप का हमें तकलीफ नहीं दी गई है। उसी तरह किसी ने एक जगह लिया भाड़े पर, 1 महीने के भाड़े पे लिया। अब इस्लामिक शरीयत में जो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से महीना 29 डेज का भी होता है, 30 डेज का भी होता है। अब इसमें किसी ने लिया 1 महीने के लिए, वो महीना 29 डेज का निकला या 30 डेज का निकला, थोड़ी तो अनसर्टेनिटी है। तो यहां पर माइनर किस्म की जो अनसर्टेनिटी है वो माफ है, उसमें कोई पकड़ नहीं है उस चीज के ताल्लुक से, माइनर किस्म की अनसर्टेनिटी। इसकी हम एक मिसाल देखेंगे कि उस जमाने में पानी का मशकीजा है, उसमें से कोई पानी पी रहा है, कोई हो सकता है ज्यादा पिएगा कम पिएगा, उसका पेमेंट करके वो पी रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसी तरह आज के जमाने के अंदर एक चीज होती है जिसके अंदर है 500 रुपीज दो अनलिमिटेड थाली या अनलिमिटेड खाना। इस बारे में कुछ उलमा हालांकि दूसरी तरफ गए, लेकिन जनरली उलमा ने फतवा ये दिया है, जो सऊदी की भी सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स का फतवा यही है कि वो क्या कहते हैं कि जनरली एक एरिया में मालूम होता है कि लोग कितना खाते हैं, कि भाई बॉम्बे में मालूम है एक आदमी क्या रेंज में खाएगा, इतने से इतने में खाएगा, तो वो रेंज में है तो वो हिसाब से एक माइनर अनसर्टेनिटी में गिने हैं। लेकिन एक आदमी को मालूम है मैं तो बहुत ज्यादा खाता हूं, अगर किसी को पता है कि वो ज्यादा खाता है, अब वो जब जाएगा ऐसे अनलिमिटेड फूड ऑफर में, तो शेख का फतवा जो कहते हैं कि ऐसा शख्स जो ज्यादा खाता है उसको जाके पहले से बोलना पड़ेगा कि मैं ज्यादा खाता हूं सोच समझ के मुझे ऑफर करो नहीं तो मैं पे करूंगा पर डिश का, मैं इतना देकर वो खाऊंगा, तो वो सेफ है, क्योंकि वो मेजर अनसर्टेनिटी हो जाएगी ना, वो मेजर बात हो जाएगी, माइनर नहीं होगी। नहीं तो नॉर्मल लोग हैं वो कितने से कितने के रेंज में खाते हैं, वो हिसाब से उनका एस्टिमेट होता है। कुछ उलमा ने इस बारे में ऐसे अनलिमिटेड फूड ऑफर्स को, जो फूड बुफे, अनलिमिटेड फूड बुफे वगैरह सिस्टम्स को गलत भी कहा है कुछ सब उलमा ने, लेकिन जो मेजर बड़े उलमा हैं उन्होंने इसकी गुंजाइश दी है। लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन वो आदमी को निकाल दिया बाहर जो कुछ ज्यादा खाता है। इसके अंदर एक और एक्सेप्शन है, वो है मजबूरी। क्या मतलब, मिसाल बताता हूं। मजबूरी के अंदर बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग में फ्लैट खरीद रहे हैं, बिल्डिंग का फाउंडेशन अंदर से कैसा है क्लियर नहीं है। अब ये मजबूरी है कि फ्लैट ले रहे हैं तो फाउंडेशन क्लियर मालूम पड़े, वो तो बिल्डिंग खड़ी हो तो कभी अल्लाह ना करे कुछ होगा तो मालूम पड़ेगा कि कैसी थी। तो ये एक अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये मजबूरी वाली अनसर्टेनिटी है। तो एक एक्सेप्शन इस्तिस्ना पहली है माइनर अनसर्टेनिटी माफ है, दूसरा मजबूरी वाली अनसर्टेनिटी माफ है। तीसरा जो मैंने आपको कायदा बताया जिसे कहते हैं अत्ताबे अत्ताबे, अंडर में एक बड़ी चीज के अंडर में छोटा कायदा। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि एक शख्स हज के लिए गया, हज बदल की मिसाल, हज बदल के अंदर वो किसी और के लिए हज कर रहा है, उसके अंदर वो 2 रकात नमाज भी पढ़ेगा, किसी और की तरफ से होगी वो 2 रकात नमाज, मतलब वो किसी और की तरफ से हज है तो 2 रकात नमाज जो तवाफ के बाद की नमाज है वो भी किसी और की तरफ से है। लेकिन कोई शख्स इसको दलील बनाकर किसी और की तरफ से नमाज पढ़ना तो शुरू नहीं कर सकता कि मैं ज़ोहर की नमाज उसकी तरफ से पढ़ रहा हूं, असर की नमाज पढ़ रहा हूं, वो तो सही नहीं है। तो उसी चीज के तहत जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज होती है जो अंडर में होती है, मिसाल दे रहा हूं आपको, आप लोग जवाब दीजिए। मान लीजिए कि ऊंटनी के पेट में बच्चा है, वो बच्चा बेचना जायज है, अननोन है ना, लेकिन वो ऊंटनी ही किसी ने बेच दिया और साथ में बच्चा भी अंदर गया, तो अब यहां पर वो बच्चा अंदर से जा रहा है जो अनसर्टेनिटी है, लेकिन वो सिर्फ बच्चे को बेचना नाजायज होता, ऊंटनी को बेच रहे हैं तो जायज है। उसी तरह बकरी के थन में दूध है, अब वो है जितना भी दूध निकलेगा मैं बेच रहा हूं, कितना भी दूध निकलेगा 100 रुपए में बेच रहा हूं, खरीदना है, जायज है नाजायज है? क्यों नाजायज है? अनसर्टेन, कम निकले ज्यादा निकले क्या मालूम। लेकिन कोई बकरी बेच रहा है, उसके थन में दूध भी साथ में जा रहा है, तो वो मेजर के अंडर में माइनर है। मेजर के अंडर में माइनर है। जैसे मिसाल के तौर पर हज टूर के लिए जाते हैं तो हज टूर का पैकेज होता है। अब हज टूर के लिए जाते हैं तो उसमें खाना भी मिलता है और उसमें ज्यादा खाने वाले हमारे भाई वहां गए हुए हैं, तो अब वो खाने का थोड़ी बिक्री है, वो तो हज टूर है। अब वो ज्यादा भी खाए तो वो मेजर के अंडर में नहीं है, वो उसके अंडर में आ रहा है, समझे आप? तो ये 2 एक्सेप्शंस हो गए। तीसरा एक्सेप्शन
तीसरी इस्तिस्ना गरर के कायदे में, बाकी सब जगह पे अप्लाइड है, इन जगह पर नहीं अप्लाइड है। हमने देखे ना कि ये कायदा नॉर्मली अप्लाई होता है हर चीज में। हमने मिसाल देखी इंश्योरेंस की, मिस्ट्री गिफ्ट इनसाइड की, और भी मिसालें हैं। हाँ, लॉटरी तो ऑफकोर्स वो तो क्लियर कट गैम्बलिंग। हम आगे आते हैं, तीसरा इस्तिस्ना। पहला एक्सेप्शन क्या था? माइनर गरर। इमाम नववी ने कहा बिल इत्तिफाक बिल इजमा मेजर गरर, जो बड़ा गरर है वो हराम है, बिल इत्तिफाक माइनर गरर हलाल है। अब जो दोनों के दरमियान में है उसके ताल्लुक से देखा जाएगा कि वो उस तरफ है या इस तरफ है। तो हम ये देख रहे हैं कि पहला एक्सेप्शन था माइनर गरर, सेकेंड एक्सेप्शन क्या है? मेजर, बड़ी चीज के अंडर में छोटी चीज जो अंडर में आ रही है। और तीसरा एक्सेप्शन, तीसरी इस्तिस्ना ये है सर्विसेज। मिसाल के तौर पे किसी ने जॉब पे रखा, अब जॉब करने गए तो वो ज्यादा काम करा रहा है, कम काम करा रहा है, कोई महीने में ज्यादा कराया, कोई महीने में कम कराया, ये सर्विसेज है। इसके अंदर अनसर्टेनिटी हुई तो वो चलती है। जैसे मिसाल इसकी लीजिए अनलिमिटेड इंटरनेट, कि इंटरनेट का पैकेज लिया, अब कोई है जो दिन भर लगाया, कोई है जो महीने में 2-4 बार जाता है, अनलिमिटेड। उसी तरह अनलिमिटेड जिम मेंबरशिप, कि कोई है जो सुबह शाम आके एक्सरसाइज कर रहा है और कोई है जो हफ्ते भर तक नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? सर्विसेज के अंदर एक्सेप्शन है सर्विसेज में। तो ये 3 इस्तिस्नाई शक्लें हमें मिल रही है। बाकी इसके अलावा जनरली गरर का कायदा अप्लाई किया जाएगा, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों? ताकि किसी पर जुल्म ना हो, किसी के ऊपर नाइंसाफी ना हो, ये ब्रदरहुड की जो फीलिंग्स है एक दूसरे की वो खराब ना हो जाए। तो हमने ये चीज देखी, ये हमने गरर का कायदा भी देख लिया, और इसी के साथ हमने पूरे 6 के 6 कंडीशंस एक डील सही होने के मुतालिक जो है वो हमने कवर कर ली।